همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ چونکہ طلاق جب ہو گئی ہے تو بس اوقات درمیان میں اولاد کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اولاد جس طرف بھی ہو تو اس کے خرچ اخراجات ہیں، معاملات ہیں۔ جہاں تک اولاد کے رکھنے کے مسائل ہے کہ اولاد رکھے کون، تو حدیث اس بارے میں مختلف ہے، جسے پڑھ کر ایک چیز خلاصے کے طور پر یہ سمجھ آتی ہے متعدد روایات کا جائزہ لینے کے بعد کہ جہاں اولاد کی دینی دنیاوی تربیت اچھی ہو سکتی ہو، اولاد وہاں رہنی چاہیے، وہ ماں کے پاس اچھی تربیت ہو پا رہی ہو یا باپ کے پاس، دینی دنیاوی دونوں۔ اگر اس طرح سے مسائل نہ ہوں تو کچھ روایات نے اختیار کا بھی کہا کہ بچوں کو اختیار دیا جائے، خاص طور پر جب وہ تھوڑے بڑے ہوں، اور اگر اس سے بھی مسئلہ نہ حل ہو تو بعض روایات میں پھر قرے تک کا تذکرہ ہے کہ وہ قرہ ڈالیں، جس کے نام اولاد نکل آئی وہی سنبھالیں اور وہی اپنے پاس رکھیں۔ بہرحال روایت اس بارے میں موجود، اور الحمدللہ مسئلہ واضح، میں نے لب لباب اور خلاصہ بتایا۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا پیارا اس پر لکھا ہے مجموع الفتاوی میں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور والدہ یرضعن، وہ دودھ پلائے گی اولادہن، اپنی اولاد کو، یعنی ایک تو عام مائیں ہیں نا، ایک وہ جو طلاق شدہ مائیں ہیں، خصوصاً ان کی بات ہے یہاں، اور دوسری بھی داخل ہے، لیکن چونکہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں تو ان کا بیان زیادہ ہے۔ دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو، رضاعت دے گی، حولین، 2 سال، اور ڈر تھا کہ کل کوئی فرقہ پرست کہہ دے گا کہ نہیں 2 سال نہیں 2.5 سال کا فتویٰ دے دے گا، اس لیے مزید فرمایا کاملین، 2 سال اور کمپلیٹ 2 سال، اب کیا بات رہ جاتی۔ اور باوجود اس کے بعض لوگوں نے پھر بھی اپنے ائمہ کی اتباع میں 2.5 سال کا فتویٰ دیا کہ بچے کو جو ہے 2.5 سال دودھ پلائیے، یہ حنفیت کا فتویٰ ہے نا کہ 2.5 سال۔ یعنی اگر آپ وہ مثالیں ڈھونڈنا چاہیں کہ جس میں فرقے نے کھل کر قرآن حدیث کی مخالفت کی ہے تو اس میں ایک جگہ یہ ہے ان میں سے کہ 2.5 سال جو ہے وہ فتویٰ ہے، اور قرآن نے اتنا کھل کر کہا کہ حولین 2 سال کاملین، پورے 2 سال۔ اور ہوا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک سہو سی ہوئی، ایک غلط فہمی سی پیدا ہوئی ایک آیت کی وجہ سے، ان سے غلطی ہوگی اور اللہ انہیں ایک اجر دیں گے، اس کا مجتہد تھے نا، اور ان کو بس وہی غلطی اچھی لگ گئی، اسی کے پیچھے چل پڑے، اور وہ یہ تھی قرآن کی آیت بتاتی ہے دوسری سورہ احقاف وغیرہ کی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، مسئلے کو ذرا سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کی مدت، اس کے حمل کی اور دودھ پلانے اور چھڑانے کی 30 شہرا، یہ 30 ماہ 2.5 سال بنتے ہیں نا، تو اس سے لے کر یہ فتویٰ دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں ذرا، اللہ نے وہاں صرف دودھ کی بات نہیں کی ہے، حمل کی بھی بات ساتھ میں لائی ہے نا۔ اچھا، اب جب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے یہاں 2 سال دودھ کے بیان کیے ہیں، تو 30 میں سے اگر 2 سال 24 ماہ نکل گئے، کتنے رہ گئے پیچھے؟ 6 ماہ رہ گئے نا۔ اسی بنا آج کی میڈیکل بھی کہتی ہے، اور شروع سے مسئلہ واضح بھی ہے، کہ حمل کی جو سب سے کم مدت ہے وہ 6 ماہ، 6 ماہ کا ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو تو وہ ناجائز اولاد ہوگی نا، یا اگر ہے تو وہ سقط کی شکل میں اکثر رہتا نہیں ہے، مر جاتا ہے۔ 6 ماہ کم سے کم اس کی مدت ہے، تو وہاں اللہ نے وہ کم سے کم مدت بیان کیا کہ دیکھیں یہ تمہاری ماں جو ہے کم از کم 6 ماہ اٹھاتی پھرتی رہی ہے، اور اسی طرح پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی ہے، تو 30 ماہ تمہاری مشقت اس ماں نے برداشت کی ہے، کچھ تو خیال کرو والدین کا۔ تو وہاں دونوں چیزوں کو ملا کر
30 ماہ 2.5 سال کہے گئے ہیں، اور یہاں صرف دودھ کی بات ہے، دودھ صرف 2 سال ہے۔ انہوں نے 2 چیزوں کو اٹھا کے ایک بنا دیا، اور آج یہی فتویٰ ان کے جامعات وغیرہ میں دیا جاتا ہے کہ بچے کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال، حالانکہ قرآن اس کا کھل کر مخالفت کرتا ہے، اس کی حولین کاملین 2 سال اور کمپلیٹ 2 سال اور اس پر بھی اکتفا نہ کی ہے، مزید فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا ارادہ پوری رضاعت کرنے کا ہو، پورا کرنا اور رضاعت کا مدت رضاعت اس نے پوری کرنی ہو، جس کا ارادہ کمپلیٹ دودھ پلانے کا ہو، اس کے لیے کیا ہے 2 سال کی مدت ہے، یعنی 3-4 تاکیدیں ایک ساتھ جمع کر دیے، حولین 2 سال، یہ تسنیہ کا لفظ لایا، ورڈ ہی ایسا جو 2 پر دلالت کرتا ہے، یہ الف اور یا اور نون جو ہے، اور پھر کاملین مزید لایا، پھر لمن اراد ان یتم الرضاعہ، پھر تیسری دفعہ لایا جس کا ارادہ کمپلیٹ پلانے کا، یہ آخری حد ہے وہ ایک ہے 2 سال جو ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی جس کسی نے کمپلیٹ پلانا ہو 2 سال ہے، اگر میاں بیوی سے پہلے چھڑانا چاہیں بیماری کی وجہ سے یا بچے کی صحت کافی ہے ضرورت نہیں ہے تو پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اس قید کا فائدہ یہ بھی لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا ارادہ رضاعت کو کمپلیٹ کرنے کا ہو۔ اب یہ تو دودھ کا مسئلہ ہے، اب ظاہر اگرچہ بیوی کو طلاق دی جا چکی ہے لیکن خرچے تو ہیں نا، اب وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس لیے اس پر بھی بوجھ ہے، صحت کے مسائل ہیں، علاج معالجے کے ہیں، بچے کے خرچات کے ہیں، تو اس لیے خرچہ دینا ہے۔ فرمایا الفاظ پر ذرا غور کریں گے، تھوڑے مشکل الفاظ، وعلی المولود لہ، وعلی المولود لہ، اور اس پر جس کے لیے بچے کی پیدائش کی گئی ہے، یعنی باپ کے لیے، وعلی المولود لہ، وعلی المولود اور باپ پر، لازمی معنی ہوگا، اور باپ پر جس کے لیے بچے کو پالا پھوسا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے، جس کے لیے پیدا کیا کہ نہیں باپ مراد ہے، رزقہن، اور اس کا حال مولود لہ کا فائدہ یہ ہو گیا نا کہ صرف باپ ہی نا، اگر باپ نہیں دادا ہے یہ اور ہیں تو وہ بھی اس کے اندر پھر داخل ہو، جس کی طرف اس کی نسل جا رہی ہے، وعلی المولود لہ رزقہن، اور باپ پر رزقہن، رزقہن ان ماؤں کا، اس کی جو طلاق یافتہ مثلا عورت ہے اس کا خرچہ بھی ہے، رزق روزی ہے، رزق ہونا، بھلے طلاق ہو چکی ہے، یہ ہمارا نظام اسلام کا ہے نا کہ آپ بھلے وہ طلاق دے چکے ہیں پھر بھی اخلاق، پھر بھی حقوق اس کی پاسداری ہونی ہے، بلکہ اسلام کا تو یہ کہ 3 جب تک عدت اس کی نہیں پوری ہوتی وہ گھر میں ہی رہے گی، ہم یہ طلاق اور بوری بستر اٹھاؤ، یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ رزق ہونا ان عورتوں کا، ان ماؤں کا، رزق ہونا مانا والدات کی طرف ضمیر جاری، ان ماؤں کا خرچہ ہے، خرچات ہیں، وہ کسوتہن، ان کا لباس، یہ بھی بندوبست کرنا ہے باپ نے یا جو بچے کا وارث ہے اس نے، بالمعروف، عرف اور دستور کے مطابق، نیکی اور اچھائی کے ساتھ، جتنی اس کی طاقت ہے اچھی سے اچھی چیز دے وہاں، یا جس طرح عرف میں ضرورت ہے کہ جی مثلا ایک ماہ کی ضروریات مہینے میں کتنی ہوتی ہیں، کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بالمعروف کا معنی دستور اور عرف کے مطابق، جو ایک اچھا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق، مثلا جی جیسے آج کل 15-20 ہزار لگ بھگ کتنے کافی ہو جائیں گے تو اتنے وہ دیے جائیں گے، یہ حد نہیں مقرر کی، بالمعروف کہہ دی، وجہ یہ کہ ہر زمانے کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں نا، اگر اب کہا گیا ہوتا اس زمانے میں کہ 2 دینار دیں اور آپ 2 دینار سے کچھ نہ بنتا ہو، تو اس لیے بالمعروف جو دستور چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، جو نظام زندگی ہے اسی کے مطابق۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اور وہ جو ماں ہے خام خواہ بلیک میل کرے، تنگ کرے خاون کو یا اس بندے کو، نہ ہو، اسی طرح وہ اسے نہ تنگ کرے بچے کی وجہ سے، اسلام انصاف کا دین، لا تکلف نفس الا وسعها، مکلف نہ بنایا جائے گا، تکلیف نہ دی جائے گی کسی نفس کو مگر اسی کی طاقت کے مطابق، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے گا، اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے جتنا اگلا برداشت کر سکتا ہو، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها، مزید فرمایا لا تضار، تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو، بولدها، اس کے بچے اور بچے کی وجہ سے، اب وہ بچہ بیچاری جو ہے پال رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، خرچات ہیں اس کے، اور آپ کچھ نہ دیں، تکلیف دیں، علاج معالجہ نہ کریں، لا تضار والدۃ بولدها، خرچہ نہ دیں یا بچہ اسے چھین لے، اس کی تربیت کی عمر ہے اور وہاں وہ رہ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، کسی طرح سے اور تکلیف دے، سب اس کے اندر داخل، لا تضار والدۃ بولدها، بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اگر بچہ مسائل پیدا کرتا ہے، بڑا ہو گیا تو اس میں والدہ کا کیا قصور، اگر قصور نہیں ہے تکلیف نہیں دی جائے گی، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔
قرآن کی آیتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں۔ ولا مولود لہ بولدہ ولا مولود لہ، اور نہ جس کا یہ بچہ ہے بولدی، اس کے بچے کی وجہ سے، دونوں طرفہ، نہ مالدہ کو اور نہ یہاں کو، دونوں طرفہ نہ ہوگی۔ مثلا جی یا مراد ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ یعنی باپ مراد ہے نا، ولا مولود لہ، نہ جس کا وہ بچہ ہے اسے تکلیف دی جائے گی بولدی، اپنے بچے کی وجہ سے۔ جس طرح کہ والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جا سکتی، اسی طرح والد کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ اور وہ یہ ہوگی کہ جی خرچات اس کی اتنی طاقت نہیں ہے اور یہ حد سے زیادہ مانگ رہی ہے، یا جی 15,000 خرچہ بنتا ہے 10 بنتا ہے اور یہ 30 مانگ رہی ہے، یا کسی اور طرح سے تکلیفیں دیں، تربیت صحیح نہ کرے تاکہ تکلیف ہو خاوند کو۔ ولا مولود لہ بولدہ، دونوں طرف تکلیف بالکل نہ ہوگی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، بعض اوقات یہ کہ جی مثلا خاوند صاحب جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اگر چچے ہیں یا دادا جی ہیں، وہ تربیت کر رہے ہیں بچے کی، تو ان پر بھی ہے، یا اسی طرح وہ ہوتے نہیں ہیں، باہر ہیں کہیں، تو وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح کہ وہ خیال رکھے اس بچے کا۔ اگر خود نہیں بندہ رہا یا ہے لیکن کچھ مسائل ہیں، بیماری ہیں، دور ہیں، تو وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی پھر اسی طرح ہے کہ اس والدہ کا وہ خیال رکھیں گے جن کے ہاں ان کے بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی باپ ہیں، بھائی ہیں وغیرہ۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر دونوں کا ارادہ ہو، میاں بیوی دونوں کا، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، عن تراض باہمی رضامندی منہما، دونوں کی مرضی ہے کہ بس اب دودھ مزید نہیں پلاتے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جی بس 2 سال سے پہلے ہم نے دودھ اب ختم کرنا ہے، نہیں دینا، بچے کی ضرورت نہیں ہے، تو نو پرابلم، فلا جناح علیہما۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ، اگلی شکل یہ بنتی ہے کہ ماں خود نہیں دودھ پلا رہی، کسی سے پلوا رہی ہے، دودھ ہے نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے یا بیماری ہے، تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم انہیں دو، ما آتیتم، وہ جو تم نے دینا تھا، جو تم نے مقرر کیا تھا، جو اس سے اجر طے ہے کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں، میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، تو وہ پھر اسے دیا جائے گا۔ دودھ پلوانا کسی سے جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو، اپنی ماں کا دودھ میڈیکل بھی کہتی ہے ٹھیک ہے انسان کے لیے، اور کچھ احساس بھی ہوتا ہے، دینی فائدے میں اس سے جوڑے ہیں۔ فطری امر ہے کہ خود کو دودھ پلایا جائے، نہیں اگر مجبوری ہو تو کسی اور کو پلوایا جا سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس سے پھر وہ رضاعت کے تمام مسائل واقع ہو جائیں گے، طہر من النسب و طہر من النسب، کہ جو نسبتی رشتے ہیں وہ رضاعت سے بھی قائم ہو جاتے ہیں، جو دودھ شریک بھائی ہے وہ بھائی ہی ہوتا ہے، وہی قدر و احترام اس کا ہوگا، پردے کے مسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، لیکن یہ اس کے لیے پھر راجح موقف یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ کسی نے کسی کا دودھ پیا اسے بچہ نہیں بن جائے گا، اس سے رضاعت نہیں ثابت ہوگی۔ صحیح اور مضبوط موقف جو حدیث کے مطابق ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایات کے مطابق ہے، اور 5 دفعہ کم از کم 5 رضاعات، 5 دفعہ دودھ پلانا جو ہے وہ ضروری ہے، پھر اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبے مسئلے کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، 5 رضاعات۔ بعض لوگوں نے صرف منہ لگانے سے رضاعت ثابت کیا ہے، لیکن یہ موقف کمزور ہے، ضعیف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ وَأَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم نے سپرد کر دو، دے دو، ما آتیتم، جو تم نے مقرر کیا، جو تم نے دینا تھا، بالمعروف، اچھے طریقے اور بھلائی کے ساتھ، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، لیکن پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کے تقوی کی بات کی۔ وعلم، چونکہ انسان تقوی کے بغیر انسان نہیں بن سکتا، ایمان تو دور کی بات ہے نا، کہ تقوی کے بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا، یہ دور کی بات ہے، تقوی کے بغیر بندہ انسان نہیں بن سکتا، بندہ نہیں بن سکتا اس میں تقوی نہ، وہ درندہ ہے اور درندوں سے بھی آگے نکل جائے گا اس میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کی تمہارے اعمال پر خوب نظر ہے، کون؟ جلوتوں میں، خلوتوں میں، آمنے سامنے اور تنہائیوں میں،
کیا کر رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ کون دودھ پلانے کے اندر مسائل، کون استرضاع، کون رضاعت میں، کون بچے کی وجہ سے، کون والدہ کو تکلیف، سب کچھ ہی واللہ عالم اللہ بما تعملون بصیر۔ جان لو جو بھی تمہارے اعمال ہیں سب پر اللہ کی نظر۔ معنی یہ ہے اگر اچھے ہو تو خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل نہیں ضائع کرے گا، بدلہ ملے گا، اور اگر برے ہیں تو سیدھے ہو جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اور بڑی کڑی اور سخت دیں گے۔ واللہ عالم اللہ، یہ فقط اللہ کے تبصرے نہیں ہوتے، یہ جگانے کے لیے جملے ہوتے ہیں، عالم اللہ بما تعملون بصیر۔ اب ایک اور حکم سورہ بقرہ، کہ بندہ اگر صحیح رٹ لے اور صحیح طرح سے حل کر دے نا تو بات وہی ہے کہ دنیا کا ایک بے مثال عالم بن جائے گا۔ والذین توفیٰ، مزید پھر احکام، اگر عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی کیا ہوگی مدت اور عدت جو ہے، پڑھا آپ نے پیچھے کتنی ہے، کیا عدت ہے، 4 ماہ 10 دن، اور اگر حمل ہو پھر وضع حمل ہے۔ اور اس میں ایک شکل یہ بن جاتی ہے کہ حاملہ بھی ہے عورت، اور حمل جو ہے چند دنوں چند مہینوں بعد 10 مہینے 4 ماہ 10 دن سے پہلے زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر اختلاف ہے کہ آیا وہ 4 ماہ 10 دنوں کا انتظار کریں گے یا وضع حمل سے چھٹی ہو جائے گی۔ اس میں راجح موقف اور مضمون توقف انشاءاللہ جمہور علم کا یہی ہے، جب وضع حمل ہو گیا پھر بڑے وقت پورا نہ بھی ہوا ہو تو اس کی عدت جو حد ختم ہو جاتی، لیکن انسانی ضروریات اور تقاضے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر آج اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کل اس کا حمل زائل ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ کل سے بس ایسے کام کریں کہ گھر والوں کو تکلیف دے، وہ صدمے میں ہے نا، تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھا جائے گا۔ باقی عدت جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی جو وضع حمل ہے، چونکہ عدت کا جو مقصد بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ خبر ہو کہ یعنی انسانی نسل خلط ملت نہ ہونا، اور جب حمل زائل ہو گیا اب وہ خطرات جو ہیں وہ ٹل گئے ہیں۔ والذین توفون منکم، وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے۔ یہ توفون یہ ایسا فعل ہے جو عربی میں اکثر مجہول استعمال ہوتا ہے، ان افعال میں سے جو مجہول استعمال کرتے ہیں، چونکہ اس کا مارنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے اور کوئی کام کر نہیں سکتا، نظر بھی نہیں آتا بندے فوت ہو جاتے، فوت کرنے والے نہیں نظر آتے، اس لیے مجہول ہی لایا جاتا ہے۔ والذین توفون منکم، وہ لوگ جو فوت کر دیے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، منکم کا معنی ہے تم مسلمانوں کی بات ہے، کافروں کی نہیں، منکم مسلمان، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ، وہ روکے رکھیں گی۔ بات یہی ہے کہ روکنے کا کہا، چونکہ بریک لگانی پڑتی ہے، دل نہیں کرے گا روکنے کا، ایک جگہ 4 ماہ 10 دن ٹکنے کا، لیکن وہ روکیں گی خود کو۔ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روکے گی خود کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 ماہ 10 دن۔ یہاں تو صرف روکنے کی بات ہے، اور پھر احادیث نے مزید وضاحت کی ہے، بخاری کی 313 نمبر روایت ہے کہ اسلام میں تو ویسے سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ عورت اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ سوگ مناتی ہے۔ سوگ منانے کا معنی ہے کہ وہ غم کا اظہار کرتی ہے، وہ سب وہ زینت نہیں کر سکتی اس پیریڈ میں، وہ سرما نہیں لگا سکتی، وہ اچھا لباس اس طرح سے نہیں پہن سکتی، یہ 4 ماہ 10 دن وہ انتظار کرے گی تاکہ تھوڑا احساس ہو لوگوں کو کہ ایسے بھی غم پہنچا ہے اور ملا ہے۔ أربعة أشهر وعشرة، 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ کب؟ جب یہ حاملہ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائے اپنی مدت کو اور عدت کو، 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن ہو یا وضع یا حمل ہو، وہ قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کی، اس لیے یہاں أَجَلَهُنَّ کہہ دیا، یہ نہیں کہا فَإِذَا بَلَغَ 4 أشهر وعشرة، بلکہ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ، معنی 4 ماہ 10 دن ہو یا پھر حمل کا ختم ہو جانا۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، جب وہ عورت کرے، فی انفسہن، خود میں، وارثوں کہا جا رہا ہے کہ اگر خود وہ پھر جانا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں، فیما فعلنا، جو وہ کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں، یعنی کسی اور جگہ نکاح وغیرہ کرنا چاہیں، لیکن اس میں بھی وہ ولی اور وارثوں کی اجازت ضروری ہے، بالمعروف، لیکن اچھے شرعی طریقے سے، عرف کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر فرمایا اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون بانے بنا رہا ہے، اور کون جو ہے کوئی اور راہیں چل رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، حدیث بھی آپ نے پڑھی 5136 بخاری کی، کہ بھلے یہ صحیبہ کیوں نہ ہو، اگر شادی شدہ عورت بھی خاوند اس کا فوت ہو، دوسری شادی جب کرے گی تو ولی سے پوچھنا ضروری ہے، ولی اجازت دے گا تبھی ممکن ہے۔
واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم. ہاں ایک اجازت ہے اور وہ یہ جو اس آیت کے اندر ہے. عورت کا شوہر فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن انتظار کر رہی ہے یا حمل کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے، تو یہ سوگ کی حالت میں ہے. اچھا لباس وغیرہ وغیرہ چیزیں نہیں ہوں گی، سرما شرما نہیں ہوگا، اس زمانے میں پاؤڈر کریم وغیرہ یہ معاملات نہیں ہوں گی. لیکن ہاں، اور اسی طرح حتیٰ کہ کسی جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اتنی اجازت ہے کہ یہ اس پیریڈ میں اگر اپنے زعم میں اور اپنے اس طریقے کے مطابق کوئی کسی کو اپنی نظروں میں رکھتی ہے کہ جی فلانی جگہ نکاح بہتر اور مناسب ہوگا، اور اشارتاً اگر کوئی مثلا اس سے بات کرے بھی، اشارہ اور کنایا، لیکن بات کو غلط نہیں سمجھنا. مثلا ایک آدمی کی چاہتا ہے کہ یہاں میں رشتے کا پیغام بھیجوں، وہ نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، کھل کر نہیں کہے گی کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، کسی اور سے آپ نہ کریں نا. اشارتاً اسلام نے یہاں اشارے کی فی معرضتم، اشارہ یعنی تعریض کرے بندہ کہ جی بس میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، میں تلاش میں ہوں جیسے، یعنی اس سے اسے سگنل مل جائے گا کہ اس بندے کا یہ ارادہ ہے. لیکن کھل کر نہیں کہہ سکتا یہ بندہ، نہ یہ بندہ کہہ سکتا، نہ یہ بندی کہہ سکتی. ولا وغیرہ پھر خیانت ہوگی اور بے برکتی ہوں گی. ولا جناح علیکم، تو پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بھی، جو تم تعریض کرو. عرضتم لوحتم، مفسرین کیا اشارہ کرو، تعریض اشارے کو کہتے ہیں، جو مخفی اشارہ اسے عربی میں تعریض کہتے ہیں. کھل کر اشارہ نہ، بالکل جو باریک سے اشارہ. فیما عرضتم، جو تم تعریض کرو، اشارہ کرو. دو من خطبت النساء بھی، من خطبت النساء، عورتوں کی منگنی. نساء سے مراد یہاں وہ جو عدت گزارنے والی عورتیں، جس کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، عدت گزار رہی ہیں، اگر اس کو اشارہ دو. او اکننتم فی انفسکم، یا خود چھپاؤ، یا دل میں ارادہ بنا کہ یار یہ کام کرنا ہے اس طرح سے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے. ضرورت کیا تھی؟ علم اللہ، اللہ رب العالمین جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم انہیں یاد کرو گے. یعنی اگر دیکھیں، اگر مکمل راہیں بند کی جاتی، اس کے اندر مسائل تھے. ایک بندے کا ارادہ ہے کہ میں نے جی یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. اسلام اگر کہتا کہ نہ آپ نے کھل کر بھیجنا ہے، نہ اشارے سے بھیجنا ہے، تو اس نے صبر کرنا نہیں تھا اور کھل کر بھیجنا تھا، اور اس نے گناہگار ہو جانا تھا. تو اسلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر آپ نہ بھیجیں، وہ قباحتیں زیادہ ہیں، لیکن چلیں اشارہ دے دیں، یہ درمیانی راہ ہوگی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ یہ نہ کرتا تو اللہ کو پتہ ہے کہ پھر تمہارے دل میں یہ چیزیں رہنی تھی اور وسوسے آنے تھے، مسائل پیدا ہونے تھے. ہاں اس لیے اشارہ کر سکتے ہو، لیکن ولا تکلوا توعدون، صرف چھپ کر وعدے نہیں کرنے کہ جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے. علم اللہ، واللہ جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان عورتوں کو یاد کرو گے، ان سے نکاح کرنا تمہاری سوچ بنے گی اور میلان تمہارا ان کی طرف ہوگا، تو اس لیے کر سکتے ہو. اللہ نے اصل میں اللہ رحم زیادہ کرتے ہیں بندوں پر نا، انسانی طبیعتوں کا، انسانی خواہشات کا اللہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرے. ہاں چھوٹے موٹے جو ہیں وہ پھر کروائے جاتے ہیں، ان سے تھوڑی بہت قربانیاں اللہ کے لیے مانگی جاتی ہیں، دینی پڑتی ہیں. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے وعدے نہ کرو، سرًا، چھپ کر. الا چھپ کر وعدے نہیں کرنے، دو طرفہ وعدے نہیں ہوں گے کہ جی آپ سے الا ان تقولوا قولا معروفا، الا کہ تم نیک بات کہو. نیک بات کون سی ہے؟ قرآن نے خود ہی بتا دی، صرف اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، جو عرف کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اچھی بات. ظاہر ہے پھر یہ بات ایسی ہوگی نا جو لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے، چھپ کر نہیں ہوگی، اشارہ ہوگا. اور نیکی کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے اور چھپ کر بھی کی جا سکتی. اس پر رد کیا کہ چھپ کر وعدے نہیں کرنے. مزید فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم پختہ نہ کرو گرہ نکاح کی، بس آپ سے ہی کرنی ہے شادی نا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کی جو گرہ ہے مضبوط نہ کیجیے. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ کتاب اپنے اجل اور مدت کو پہنچ جائے. یعنی کتاب سے مراد جو اللہ کی لکھ ہے، اللہ نے جو عدت مقرر کی ہے اس کو نہ پہنچ جاؤ. جو عدت اللہ نے لکھی ہے 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کی، حمل کے ختم ہونے کی، اس کو جب تک نہ پہنچ جاؤ تو بات آگے نہیں بڑھانی. وَعَلَمُوا، جان لو، پھر فرمایا، پھر اللہ نے اپنے علم کا حوالہ دیا. وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں چیزیں حرکت کر رہی ہیں اللہ کی اس پر بھی نظر آئے.
تو اس لیے محتاط رہو، چھپ کر وعدے، کھل کر اظہار یہ چیزیں نہ ہوں۔ فحذروا، ڈرو اس اللہ سے، ڈرو یعنی کوئی سزا دے، ذلتیں دیکھنی پڑ جائیں، نامرادیاں مل جائے، اور محروم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے محروم کر دیے جاؤ۔ اللہ کو ناراض کرو گے، ایک جگہ کی چاہت ہے کہ یہاں میرا کام ہو اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو اللہ نہ کرنا چاہے پھر کون کرے گا کام؟ تو فحذروا، ڈرو اللہ سے۔ اللہ کے حوالے ایسے امور کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین وإلیہ المصیر ہے، وإلیہ ترجع الامور ہے، تمام معاملات اسی کے ہاتھ ہیں۔ آپ 100 دفعہ چاہیں، اگر اس اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی چاٹنتی نہ ہو سکے گا معاملہ، اور اگر اللہ کو راضی کیے رکھا، اس کے احکامات کو مانتے رہے، تو دنیا نہیں چاہے گی وہ کام جو ہے رب العالمین کر دیں گے۔ ایمان ہے مومنوں کا۔ فحذروا، اس اللہ سے ڈرو، بچو، ڈرو کہ تمہارا کام بگڑ جائے، ڈرو کہ اللہ تمہیں سزا دے، ڈرو کہ اللہ ذلیل کرے، ڈرو کہ اللہ نامراد کر دے، تمام اس کے اندر داخل ہے۔ وَعَلَمُوا، جان لو ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوب بخشنے والے اور حلیم، بردبار ہے، واقعی بردبار ہے۔ کتنی دنیا اس بارے میں بغاوتوں کا شکار ہے، حرام کے تعلقات چل رہے ہیں، مسائل ہیں، تکالیف ہیں، سب کچھ ہے، اور طلاق کے باب میں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، خلع کے باب میں حقوق غصب ہو رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ جو ہے بندوں کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ الحلیم، اللہ جو ہے وہ حلیم ذات ہے۔ یہ تو ایک دوسری طرف پھر یہ ہے کہ حدیث نے بتایا کہ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے اس وقت جب کسی اپنے بندے یا بندی کو ایسی کوئی بہائی کرتے دیکھے، لیکن یہ اللہ کا حلم ہی ہے جو آگے رکاوٹ بنا دیتا ہے، اور سزاؤں سے اللہ بچتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں انسانوں کو۔ حلیم، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نیا حکم۔ اور مسئلہ ایک جگہ ہے، آپ کی بات ہو گئی رشتے کی۔ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب سا معاشرہ ہے نا، بڑے مسائل ہمارے اپنے جو ہم نے خود ہی پیدا کی ہیں اپنے لیے۔ بات غلط نہیں سمجھنی، یہ جو رشتہ ہے انسانی نا، یہ اصل اس کی بنیاد وہیں سے پڑ جاتی ہے کہ جب آپ نے کسی کی بیٹی کا مطالبہ کیا اپنے بیٹے کے لیے، اور اگلے نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بندھن تقریباً سٹارٹ ہو گیا۔ وہ نکاح جو آخر میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس کی آخری شکل ہے، رسمی اور شرعی شکل ہے، وگرنہ یہاں سے معاملات سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ رشتے کا طے ہو جانا یا ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، شریعت نے اسے بڑی بات کہا، حتیٰ کہ یہاں اس کی ایک لحاظ سے جرمانے کے طور پر ایک حد بھی رکھی ہے، اور بتایا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ حق مہر بھی دیں گے۔ تو اس لیے بس بے فالتو باتوں پر بس رشتہ ٹوٹ گیا، اس کلچر کو ختم کریں، سوچ سمجھ کر رشتے کریں، اور جہاں ہو جائیں وہاں پھر حد الوسع کوشش ہو کہ وہ توڑے نہ جائیں۔ تو اگر کسی جگہ انسان کی بندے کی بات ہوئی ہے اور رشتہ پھر وہ نبھا نہ سکا، اور حق مہر مثلا مقرر کیا جا چکا کہ جی میں 1 تولہ سونا دوں گا، اور پھر اگر یہ رشتہ نہ بن سکا تو آدھا حق مہر وہ دے گا، وہاں 2 شکلیں بنتی ہیں۔ آیت کو ذرا آپ دیکھیں گے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک انہیں چھوا نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طلاق اس وقت ہو سکتی، دیکھیں یہاں صرف رشتے پر طلاق کا کہا گیا ہے، کوئی رخصتی وغیرہ ہوئی نہیں ہے، اس پر طلاق ہے۔ ہم اسے طلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں، رشتہ ٹوٹ گیا بات ختم۔ کیوں؟ رشتہ جب ہوا ہے، آج ٹوٹا ہے، تو اس کے بعد وہ جو عدت ہے وہ گزاری جائے گی اپنے لحاظ، عدت کی بات آگے ہم کرنے لگے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق کی ایک شکل بنی ہے، وہاں درمیان میں طلاق آئی ہے، طلاق عورت ایک لحاظ سے طلاق یافتہ ہو گئی ہے آپ کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، طلقتم النساء، کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ہاتھ نہ لگایا اور چھوا نہ ہو انہیں، او تفرزو، یہ او جو ہے یہ تفرزو لم کے نیچے ہے نا، ما لم تمسوہن کے تحت ہے، عطف ہے اس پر، تو معنی یہ ما لم تمسوہن او لم تفرزو لہن، اصل میں اس طرح کہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، او لم تفرزو لہن، یا تم نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا فریضۃ، کوئی حق مہر، کوئی فریضہ مقرر نہیں کیا۔ طلاق دی، نہ چھوا ہے اور نہیں حق مہر مقرر کیا، یہ پہلی شکل۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، یعنی ایک تو ہے کہ ان کی طلاق جو ہے طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق ہی شمار ہوگی۔ دوسرا یہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، اور انہیں فائدہ دے گا، کچھ پیسے دے گا، کوئی چیزیں دے گا یہ بندہ جس نے نہ حق میں، دیکھیں پہلی شکل کہ طلاق دے دی اور کسی جگہ رشتہ ہوا، طلاق دی، نہ رخصتی ہوئی ہے ہاتھ لگا، اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا گیا، تو اس شکل میں یہ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ پیسے
کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی زیور کچھ دیں گے، کیونکہ آپ نے دل توڑا، ان کا دل توڑا ہے، مسائل پیدا کیے ہیں اس عورت کے لیے، اس لیے کفارے کے طور پر کچھ نہ کچھ آپ اسے دیں گے، بھلے کچھ چوڑے کپڑے کے کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اسے دیں گے۔ یہ پہلی شکل ہے۔ اور دوسری شکل اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتہ ہوا اور حتیٰ کہ حق مہر مقرر کیا، لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگا، تو اس صورت میں جب حق مہر مقرر کر چکے ہیں تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ طلاق ہو جائے گی لیکن آپ کو آدھا حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ دو شکلیں آیتوں کو دیکھیں۔ پہلی شکل میں جب نہ رخصتی ہوئی، نہ ہاتھ لگا اور نہ حق مہر مقرر کیا، تو انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے، کچھ چیز دینی ہے، خالی نہیں چھوڑنا۔ جتنی آپ کی طاقت ہو، ایک گاڑی دے سکتے ہیں، اگر بڑی طاقت ہو یہ دیں، ظاہر ہے بڑا کام بھی ہوا ہے نا، دل توڑا آپ نے کسی انسان کا، ریجیکٹ کیا، جھٹلایا ہے، اس کی ویلیو آپ نے کم کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ آپ کی بیٹی کسی نے رشتہ کیا، توڑ دیا، 1000 سوال اٹھیں گے کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کسی کے ذہن میں کردار پر باتیں آئیں گی، کسی کی شخصیت پر آئے گی، صورت پر آئے گی، سیرت پر آئے گی، طرح طرح کے مسائل ہیں نا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھے، بس رشتہ جی ٹوٹ گیا۔ خاص طور پر آپ کے اس ماحول میں چیز بہت چل پڑی ہے، ہماری طرف کچھ پھر بھی اگرچہ وہ افراط ہے، اس کے بھی ہم قائل نہیں کہ بس جو ہے اب ہے، نہیں، معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی رسم ٹھیک نہیں کہ بس رشتہ ہوا اور ہر دوسرے دن ٹوٹ بھی گیا، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی ان شرعی مسائل کے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، انہیں فائدہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کے پاس فراخی ہے، مال ہے، وہ اپنے اندازے کے مطابق دے، جتنا زیادہ دے سکتا ہو اچھا دے سکتا ہو۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب ہے، تنگ دست ہے، مقتر کہتے ہیں تنگ روزی والا، قدرو اپنی طاقت کے مطابق وہ دیں، جس کی طاقت کم ہے وہ کم دیں لیکن دیں۔ متاعًا بالمعروف، فائدہ دینا عرف کے مطابق اچھے طریقے سے، کچھ نہ کچھ دیں، مطلب پھر کھلواڑ بھی نہ کریں، مذاق بھی نہ کریں نا، ایسی چیز دیں جو کچھ سمجھی جاتی ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اگلا بندہ دے نہ سکے۔ متاعًا بالمعروف، عرف کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، ساتھ فرمایا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندہ ان معاملات کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنوں پر، اچھے لوگ جو ہیں ان معاملات کی پاسداری کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جو محسن ہے، جو اللہ کی صحیح بندگی کرنے والا ہے، وہ ان معاملات کا ضرور خیال رکھے گا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، چھونے سے پہلے اگر تم نے طلاق دی، کیفیت وہی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں لگا اور بندے نے بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی، لیکن ایک شکل ہے کہ وقد فرضتم لهن فریضہ، حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا جا چکا ہے، جی 1 تولہ سونا میں دوں گا، حق مہر مقرر کیا جا چکا ہے۔ وقد فرضتم لهن فریضہ، تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضہ کو، حق مہر، فنصف ما فرضتم، تو آدھا حق مہر جو تم نے مقرر کیا وہ دو گے، فنصف ما فرضتم، آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ الا ان یعفون، الا ہے کہ وہ خود معاف کر دے، عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں لیتی، رکھو اپنے پاس، الا ان یعفون، الا ہے کہ وہ بخش دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس کے بھی ذرا سمجھیں، عورت بخش دے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں لیتی، مجھے آپ آدھا بھی نہ دیں، یا شوہر جو ہے، شوہر کہہ دے کہ جی میں نے حق مہر دیا ہے اس کو، میں واپس نہیں لیتا، اسی کا ہو گیا۔ ہاں، دوسری سائڈ، او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ بندہ، بیدہ جس کے ہاتھ ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، خاون کے ہاتھ ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ ہے یہ ملکیت، اس کے وارثوں کے ہاتھ ہیں، اگر یہ بخشنا چاہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دیا، مال واپس نہیں لیتے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ہاں یہ کہہ دیا کہ چھوڑ دو، زیادہ بہتر ہے، چھوڑ دو، دیا مال، اب تمہارا رشتہ نہ ہوا، احسان کر دو، تکلیف دیا تو سارا ہی چھوڑ دو۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ اور الہیت اور خشیت کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ پیارا جملہ ایک لحاظ سے بریکٹوں کے اندر لایا، تو کے درمیان لایا، وقف کے اندر لایا، چونکہ مستقل جملہ بنایا نا اور ہائی لائٹ کیا گیا اس سے، اور اسی صحیح ایک گھریلو زندگی میاں بیوی، باپ بیٹا اور تمام کی بن جائے گی اگر اسی جملے کو سمجھ لیا جائے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کی بلائیاں، خیر خوائیاں، احسانات، اچھائیاں، نیکیاں نہ بلاؤ۔ اب یہ ہے نا، باپ کے احسانات بیٹے سے ہے، بیٹے کے باپ سے ہیں، بھائیوں کے بھائیوں سے ہیں، بیوی کے شوہر سے ہیں، شوہر کے بیویوں سے ہیں، طرح طرح کے احسانات چلتے ہیں زندگی میں، خاندانوں کے خاندانوں سے ہے، آپس میں چلتے رہتے ہیں یہ معاملات، وہ نہیں بلانے۔ ٹھیک ہے اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے
کس طلاق کی نوبت آ گئی ہے یا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے اگر اس سے پہلے تمہاری 20 سال زندگی رہی ہے، اتفاق کی رہی ہے، عزتوں والی رہی ہے، وہ سب بھول جاؤ، اور ایک بندے نے پوری زندگی احسانات کی ہیں، آج اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم پھر پیچھے ہی پڑ جاؤ یا ناراض اور گالی اور گلوچ، ولا تنسوا الفضل بینکم، اپنے مابین جو تمہارے احسانات ہیں انہیں نہ بھولو، ولا تنسوا الفضل بینکم۔ پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہیں، تمہارے اعمال پر اللہ رب العالمین کی خوب نظر ہے۔ تو 4 منٹ انشاءاللہ وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری یہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ قانتین، طلاق کے احکام اور مسائل اور اس کے درمیان نماز کی حفاظت اور دین کی حفاظت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ، اور یہ بات ذرا یاد رکھنے کی ہے کہ اکثر جو گھر کے اندر مسائل، پرابلمز، پریشانیاں، جنگ و جدال یہ چیزیں ہوتی ہیں اور چلتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے حقوق نہ پورے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو بھی تھوڑی سزا تو دیتے ہیں اس کی۔ اس لیے فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا خیال رکھو، دینداری کا خیال رکھو، تاکہ اللہ تمہارے مسائل کو کافی ہو جائے۔ اور یہ جو ناچاکیاں اور مسائل ہیں گھر کے اور پریشانیاں، تاکہ پھر یہ نہ جنم دی جائیں۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز۔ اور پھر سے بخاری کی 4111 اور سنن ابو داؤد کی 409 نمبر حدیثوں نے بتایا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ہے نا، مر اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسون عن صلاۃ الوسطیٰ، کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ سے غافل کر دی ہے، اور اب تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو جو ہے، ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ سے بھر دے۔ تو وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، چونکہ ایسی نماز ہے اس وقت سونے والے سو رہے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والوں کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے، کھیلنے والے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو انہیں نماز ضائع ہوتی ہے، درمیانی نماز ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، خواہشات کے خلاف زیادہ جاتی ہے نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین، قانت تابعدار ہو کر، خاموش ہو کر، خشوع اختیار کرتے ہوئے۔ قانت کے معنی میں سب داخل ہیں، چونکہ احادیث بتلاتی ہیں، صحیح مسلم کی 539 نمبر حدیث ہے کہ پہلے شروع کے زمانے میں نماز میں ضروری باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، ضروری باتیں ہماری نماز میں ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی آیا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں شامل ہوا، دوسرے سے پوچھ لیا کرتا تھا کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، اگلا بتا دیا کرتا تھا کتنی ہوئی ہیں، اتنی رہ گئی ہیں۔ لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، پھر ہمیں خاموش ہونے کا حکم دیا گیا اور ہم باتوں سے منع کر دیے گئے۔ وقوموا للہ قانتین، نماز میں عاجزی انکساری سے کھڑا ہوا جائے گا، نماز میں للہیت خشیت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، اور نماز میں خاموشی ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور مگر نماز فاسد ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب اگر نماز کا ٹائم ہے اور مسائل ہے، جنگ ہے، جدال ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ کیفیت بدلنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف کی حالت میں ہو، خوف دشمن کا خوف ہے، اور یا درندوں کا خوف ہے، سیلابوں کا خوف ہے، بیماریوں کا خوف ہے، ایسا کچھ بھی ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رجال یہ راجل کی جمع، رجل کی جمع نہیں ہے، راجل کی جمع یعنی پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانا یا سوار ہو کر، پیدل ہو کر، سوار ہو کر پڑھو نماز، لیکن پڑھنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس تم امن میں آ جاؤ، یہ خوف وغیرہ خطرات ٹل جائیں، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرنا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے نماز، پھر اس طرح کی نماز پڑھنی ہے۔ جب نارمل حالات ہوں تو پھر جس طرح کہ اللہ نے نماز سکھائی ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا فائدہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ نے کہاں سکھائی ہے قرآن میں نماز۔ ہم کہتے ہیں منکرین حدیث سے کہ لائی ہے قرآن میں نماز، کہاں سکھائی ہے اللہ نے؟ نہیں، کس نے سکھائی؟ رسول اللہ نے سکھائی۔ بخاری کی روایت 631 میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح کہ میں نے نماز سکھائی ہے وہ نماز پڑھو۔ تو یہاں اللہ نے، قرآن نے حدیث کا حوالہ دیا، اور بہت سارے مقامات ہیں جن میں قرآن نے حدیث کا حوالہ دیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب عمل کی حالت ہو، عام پھر نارمل نماز پڑھنی ہے، وہ جو اللہ نے، رسول اللہ نے سکھائی ہے وہ پڑھنی ہے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون،
اسی طرح سے پھر یہ بھی ہے دوسرا معنی کہ اللہ نے اپنے احسان بتایا کہ اللہ نے نماز سکھائی ہے، اسی طریقے کے مطابق پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَإِذَا مِنْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح تمہیں سکھائی وہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو کہ نماز ہے اللہ اور رسول سے سیکھی جائے گی، یا خود ساختہ یا خوابوں وغیرہ سے نہیں سیکھی جانی۔ ہر بندہ بخاری اٹھائے اور اپنی نماز دیکھیں رسول اللہ والی نماز ہے یا نہیں ہے، ضروری ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والی نماز۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، شروع اسلام میں حکم یہ تھا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ شوہر مرا، بیوی کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن اگر وہ حاملہ نہ ہو۔ شروع اسلام میں جو ہے 1 سال کا ہی پیریڈ تھا، پھر اسلام نے یہاں تھوڑا کم کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ اس معنی میں منسوخ ہے، لیکن اس معنی میں غیر منسوخ ہے۔ اگر ایک عورت 1 سال اس کی ضرورت ہے وہاں رہنے کی، اور کوئی جی تطوعاً کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال تک ادھر ہی رہیں، تو ٹھیک ہے ساتھ پھر عمل ممکن ہے، وجوب اس کا منسوخ ہے الا کہ ضرورت ہو۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت کر دیے ہیں تم میں سے، ویذرون مسلمان ہو، ویذرون ازواجا، وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہوگی، یعنی یہ وصیت کرے گا یہ بندہ، اسی وصیت لازواجہم، اپنے وصیت لازواجہم، وصیت ہے ان کے خاوندوں کے لیے، خاوند ان کی وصیت کریں گے۔ یہ جو خاوند ہے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں گے۔ متاعًا الی الحول غیر اخراج، متاعًا کا فائدہ اٹھانا ہے، رہنا ہے الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج تاکیداً فرمایا غیر اخراج، انہیں نہیں نکالا جائے گا، فائدے بھی دیے جائیں گے، کھانا پینا دیا جائے گا اور نکالا بھی نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، ہاں اگر وہ خود نکلے ہیں، مثلا 4 ماہ 10 دن ہو گئے نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ، جو وہ خود کریں، یہ عورتیں خود کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، معروف اچھے طریقے کے ساتھ، خود نکلے ہیں، کوئی زب و زینت وغیرہ چیزیں نہ ہوں، یا اگر مدت گزر گئی ہے اور زب و زینت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 ماہ 10 دن تک کوئی زب و زینت نہیں ہوگی، اگر اس کے بعد اگر وہ کریں یا کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، ایک ظلم زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، اور ہمارے بھی بعض علاقوں میں یہ ہے کہ جب عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ پھر اسی جو شوہر کا گھرانہ اسی کی ملکیت عورت سمجھی جاتی تھی۔ اور اب بھی ہماری طرف یہ چیز ہے بعض معاشروں میں کہ جب عورت کی شادی ہو گئی ہے تو اس وقت اس سے پھر اپنے شوہر، اپنے جو خاندان ہیں، باپ دادا وغیرہ بھائی، ان کا اختیار اٹھ جاتا ہے، اور یہ پھر انہیں کی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہیں تو کسی اور جگہ اس کی شادی کریں وہ خاوند والے، یا نہ کریں اس کی، اسی طرح بٹھائیں، انہیں کی ملکیت شمار ہوتی ہے۔ قرآن نے اس پر رد کیا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ نہیں عورتوں کا زبردستی وارث نہیں بننا۔ یہ عورت تب تک تھی جب تک اس کا خاوند یہاں تھا، خاوند فوت ہوا، اب یہ پھر اپنے جو اصل وارث ہیں ان کی بن جاتی ہے، اب وہ فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں، اور یہ خود کرے گی، یہ جو خاندان اور قبیلہ یہ اس کے مالک نہیں ہے۔ یہ رسم اب بھی ہمارے پاس جاہل معاشروں میں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور خود نکلے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ، جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے متعلق میں، معروف اچھے طریقے سے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العالمین جو وہ غالب ہیں، عزیز فی ملکی اور حکیم فی صنعی، اللہ غالب ہے، اس کی بڑی مضبوط حکمرانی ہے، حکیم اور حکمتوں والے، دانائیوں والے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ دیا جائے گا، بالمعروف اچھائی کے ساتھ، اور دستور کے مطابق۔ یہ تھوڑا اختلاف ہے علماء میں، دیکھیں پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا کہ عورت کو طلاق ہوئی تو اس کے بچے کے خرچ اخراجات وغیرہ کی بات۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کی مثلا اولاد وغیرہ نہیں ہے، تو خود آیا اس عورت کا نام نفقہ و خرچہ وغیرہ جو ہے آپ کے ذمہ ہے یا نہیں ہے، اسی طرح رہائش وغیرہ ہے یا نہیں۔ تو ایک صورت تو اتفاقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ عورت حاملہ وغیرہ ہے تو بالکل اس کا خرچہ وغیرہ آپ کے ذمہ ہوگا، پورا بندوبست آپ کریں گے۔ لیکن دوسری شکل کہ جب وہ حامل وغیرہ نہیں ہے، نارمل عورت ہے، تو آیا پھر کیا ہے، تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو زیادہ تقوی والا موقف یہ ہے اور احتیاط والا موقف یہ ہے کہ بالکل آپ حد الوسع اس کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے بھی خرچ اخراجات، چونکہ ٹھیک ہے اگر وہ بیوی نہ رہی، بہن تو ہے آپ کی، نا آپ کی بہن ہے، اور اسے آپ فائدہ پہنچائیں۔ الدین النصیحہ، انہوں نے اخوہ، مومن کے بھائی ہے تو اپنے بھائی اپنی بہن
اس کا خیال رکھیں اخراجات نہیں. یہ موقف انشاءاللہ تھوڑا سا زیادہ احتیاط والا ہے، جنہوں نے کہا کہ خرچہ ہونا چاہیے. کذالک یبین اللہ، اللہ رب العالمین اسی طرح بیان کر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع، فائدہ دینا ہے، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، عرف کے مطابق. فرمایا حقاً علی المتقین، متقین پر حق ہے، تو جو صاحب تقوی ہوگا اس سے یہ خرچہ وغیرہ دینا چاہیے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے آیاتی، اپنی نشانیاں، احکامات، مسائل، اصول، فروع، طلاق کے دیگر سب کچھ یہ بیان کرتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم صاحب عقل بنو، عقل رکھو، بصیرت رکھو، ہوشیار بن جاؤ، بیوقوفی سے نکل سکو، حماقتوں سے بچ سکو. لعلکم تعقلون، قرآن جو ہے یہ فقط دین نہیں، یہ عقل سکھانے والی کتاب ہے. انسان کو دیندار نہیں، انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے. لعلکم تعقلون، یہ وہ آیت ہے کہ یہاں چونکہ وہ طلاق کے مسائل تقریباً کلوز ہو گئے ہیں، اور اللہ نے، یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی اہم تقریر کرتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آج میں نے آپ کو اتنی اہم فلانی چیز سمجھائی، ہاں ہوتا نا. تو اس طرح کی ہے کہ اللہ نے یہاں بہت گہرے مسائل بیان کیے اور بہت گہرائی سے بیان کیے. اب اس پر ایک فرع باندھی اور ایک سبق سامنے لایا اور بتایا. جس طرح کی سٹوری سنائی جاتی ہے پھر کہتے ہیں سے سبق یہ نکلتا ہے، اس کا سبق یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا. اسی طرح کی بات اللہ نے کی ہے کہ اسی طرح دیکھو اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل ہو، کوئی انسانیت آئے اور جینے کا سلیقہ آ جائے، ہوشیاری اور دانش مندی سیکھ جاؤ، اور حقوق اللہ، حقوق العباد تم سے پورے ہو سکے. لعلکم تعقلون. اور جو انسان اگر اللہ اور رسول کے دین سے غافل اور دور ہے، لعلکم تعقلون میں وہ شامل نہیں ہے، اس کی عقل خام خواہ ناقص ہوگی، ضرور ہوگی، اس کے اندر مسائل ہوں گے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، سورۃ البقرہ پیچھے آئیے. سورۃ البقرہ اسلام کی تشریح کرنے والی سورت ہے. اسلام کے نفاذ کے لیے انفاق بھی چاہیے، اسلام کے نفاذ کے لیے جہاد چاہیے، قربانیاں چاہیے. تو اب یہاں کچھ قربانیاں جو مطلوب ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ انفاق ہوگا، جہاد میں ہونا ہے، اور اسی طرح قربانی اللہ کے راستے میں دی جائیں گی. اب کچھ یہ موضوع چلایا جائے گا، چونکہ دین آیا، اسلام آیا، آپ خود دیندار بن گئے، گھریلو نظام کو اپنے دین کے مطابق کر دیا، آپ نے نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دیا، ہر لحاظ سے گھر کو بہتر کر دیا. اب ذرا آگے بڑھیے معاشرے کی طرف اور اس عالم کی طرف. اب معاشرے کو بنانے کے اصول آگے جا کے شروع ہو جائیں گے کہ سود نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، مالی معاملات ٹھیک سے ٹھیک رکھے جائیں. اسی طرح پھر انفاق کا پیسہ لگایا جائے، دین کے لیے خرچے ہوں تاکہ، اور اسی طرح جہاد ہو تاکہ یہ دین جو ہے پھر گھر سے، معاشرے سے نکل کر عالم پر نافذ ہو جائے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. اس لیے اب کچھ ایسے مسائل آ رہے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، وہ کہ ہر آیت ہی قرآن کی مطلوب ہے. کم از کم آپ سورہ بقرہ کا یہ سبق سمجھ لیں دو چار دنوں میں، اور سمجھا ہوگا انشاءاللہ آپ نے کہ قرآن کی ہر آیت، یہ ہر جگہ اپنے خاص منظر میں آتی ہے اور ملی ہوتی ہے. یہ ہمیں بے ربط لگتی ہے کہ یہ بات، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اندرون خانہ سب کا مطلب. جس طرح کہ آپ کسی موضوع پر تقریر کرتے ہیں نا، موضوع اٹھایا اور ٹائٹل لکھا اور اس کے نیچے آپ نے 100 دلائل رکھ دیے، اور 100 دلیل میں سے ہر ایک کی کڑی آ کر یہاں مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کا انداز ہے کہ جو بنیادی اور مرکزی موضوع اور بات اور مقصد اور گفتگو ہوگی، جتنی بھی باتیں، جتنی، اگر اس آیت کے، اگر اس سورت کے اندر 500 آیتیں ہیں نا تو 500 آیتوں میں سے ہر ایک کی اپنی کڑی سے وہاں جا کر واپس ملتی ہوگی. اور آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہوں کہ قرآن میں خوبی ہے، بہت اللہ کی گہری کتاب ہے. یہ تو ہم نے بات کی تھی، جنہیں گہری نہیں نظر آتی یا گہری نہیں لگتی وہ تو پاگل ذہن ہے کہ جن کے سامنے اگر کوئی جغرافی وغیرہ کوئی ٹیسٹ رکھ دیا گیا، نہ ان کی تعلیم ہے یا ناقص تعلیم ہے یا ٹیسٹ پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ عام کاغذ ہی سمجھتے ہیں. جبکہ جس کی وہ فیڈ ہے وہ اندر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بتایا گیا. یہی مثال ہے. قرآن کی اصل اور حقانیت کو وہی جان سکتے ہیں جو قرآن والے ہیں، اور جو قرآن سے دور ہیں اس کے لیے کیا ہے، فقط مردے بخشوانے، ختم پڑھانے، تعویذیں بنانی ہیں، پیسے کمانے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاں یہی ہے فقط، یا کوئی 2-4 بندے مرے اور 2-4 صورتیں پڑھوا دی ان کی بخشش کے لیے. نہ، قرآن ایک عالمگیر اور جہانگیر کتاب، بنانے والی کتاب، سدھارنے والی اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے بچتے ڈرتے ڈراتے ہوئے. مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں کہ ایک تو یہ تھا، یہ قوم تھی،
انہیں جہاد کا حکم ہوا. بعد نے یوشع بن نون وغیرہ کا کہا ہے کہ نبی ان کے پاس آیا تھا. بہرحال اس میں اختلاف ہے, کوئی اتھینٹک بات نہیں کہی جا سکتی. یہ ہے کہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی, اتنی بات اللہ نے کی ہے. انہیں جہاد کا حکم دیا گیا, یہ جہاد سے خوف کھا کر نکل گئے. اللہ نے ان پر موت جیتے جاگتے مسلط کر دی, کہا کہ بچ کر دکھاؤ نا. یا اسی طرح بات لگا کہ تعاون کی بیماری سے یہ بھاگے تھے, چونکہ تعاون کا حکم ہمیں بھی ہے کہ جہاں وبا ہو تعاون ہو. روایت بتاتی ہیں بخاری وغیرہ کی کہ جہاں وبا آئی ہے وہاں جانا نہیں ہے, اور جہاں آپ ہیں اور وبا ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ اسلام کا درس ہے. تو یہ نکل گئے تھے تو اللہ نے پر پھر جو ہے موت مسلط کی ہے. لیکن یہ موت, یہ بھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ میں لگ بھگ 5 جگہ ہیں کہ جہاں مردوں کو زندہ کیا گیا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے, میں نے حوالہ دیا تھا یہاں کا, کہ 1000 بندہ نکلا ہے, ہزاروں بندے نکلے ہیں اور یہاں مارے گئے ہیں, اور پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا ہے. ان میں سے ایک مقام بڑا یہ ہے. جو نکلے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے. اشارہ کی اس طرف بھی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اتنی بڑی جماعت بھی اللہ ایک ساتھ مار سکتے ہیں. اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پھر بھی بزدلی دکھائی ہے اور مقابلہ نہیں کیا, نکلے ہیں. پھر موت سے کہاں بچنا ہوتا ہے. بندہ اگر اللہ کے راستے میں نہ مرے تو کسی ٹرک کے نیچے اگر اللہ اسے مار دے گا. مرنا تو ہے انسان نے, تو کیوں نہ یہ موت جو ہے کسی اچھی راہ ڈھونڈی جائے, اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے. وَهُمْ أُولُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت, موت سے ڈرتے اور بچتے ہوئے نکلے ہیں. تو فقال لهم اللہ موتوا, موت تو پھر اللہ کے ہاتھ ہے نا. تو فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. کھڑے کھڑے کہا مر جاؤ, مر گئے. یہاں یہ بات کی نہیں ہے کہ وہ مر گئے, چونکہ اللہ نے کہا تو کیوں نہیں مریں گے. پھر اس بات کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی ہے. قال لهم اللہ موتوا, اللہ نے کہا مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر انہیں زندہ کر دیا. اللہ نے مارا اور زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ اکبر. یہاں بہت بڑا فضل ہے نا کہ مار کر زندہ کرنا کسی کو. یہاں کسی سیریس بیمار کو شفا مل جائے تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس سے بڑا احسان ہے کہ اللہ مار کر زندہ کر دے انسان کو. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ رب العالمین البتہ بہت بڑے فضل والے ہیں, فضل کرنے والے علی الناس لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے. اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں, انسان ناشکر ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ, تم قتال کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں. لڑو جھگڑو, لڑو اللہ کے راستے میں, قتال کرو. فی سبیل اللہ کہا, اللہ کی رضا کی خاطر ہو. من قاتل تکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ والی بات ہے نا. جو اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرے گا وہی فی سبیل اللہ, اس کے علاوہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں. وَاعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ رب العالمین سننے والے ہیں, تمہاری باتیں سنیں گے جو کرو گے. علیم, دیکھیں گے تمہاری نیتیں, تمہارے اعمال, تمہاری قربانیاں. یعنی یہ نہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قربانیاں دو, اللہ کو خبر نہ ہو تمہاری. نہیں, اللہ کو سب خبر ہوگی, بہترین بدلے ملیں گے. اسی طرح تم اللہ کی بات نہ مان کر غلط باتیں کہنا شروع کر دو تو اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اسی طرح تمہیں مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ تمہاری آوازیں سنیں گے, تمہاری دعائیں قبول کریں گے. روایت نے بتایا ہے کہ کچھ بندوں کی مدد اللہ پر ضروری ہے, اللہ ضرور بندے کی کرتے ہیں, مدد واجب ہے. ان میں سے ایک وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں صحیح جہاد کرتا ہے, رب العالمین اس کی ضرور مدد کرتے ہیں. سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اب جہاد وغیرہ کو انفاق بھی چاہیے. جہاد اور انفاق کرنا ملا کر لاتے ہیں, کیونکہ جہاد کا تصور مال کے لگانے کے بغیر نہیں ہے نا, اس لیے جہاد کے مال کی طرف بھی ترغیب ہے, مال لگانے کی طرف. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے گا اچھا قرض. اللہ نے قرض کہا, دیکھیں آپ اللہ کے راستے میں جو لگائیں, اللہ نے قرض کہا. یہ کیسا قرض ہے؟ کبھی یہ ہوا کہ اللہ کے پاس آیا ہوں, آپ کے دروازے آیا ہوں کہ مجھے پیسے دیں, میں واپس کر دوں گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کیوں کہ اللہ میں قرض دے رہا ہوں, یہ آپ رکھیں, نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے منی آرڈر کروائے ہوں کہ پیسے اللہ کے پاس آنے چاہیے؟ کبھی نہیں ہوا. کرتا کیا ہے انسان, اٹھاتا ہے اپنے بھائی, اپنی بہن, کسی اور مسلمان, کسی انسان کو پکڑاتا ہے. چیز بندے کو ملتی ہے, لیکن اللہ کی یہ وفا ہے, اللہ کی محبت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ملی ہے, مجھے ملی ہی نہیں ہے, مجھے قرض دی گئی ہے. عام دنیا میں انسان جو اچھے انسان جو ہے وہ قرض ضرور اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں, اچھا دیا کرتے ہیں. تو اللہ کیوں قرض؟ یعنی قرض کا مقصد یہ ہے قرض کہنے کا کہ ضرور اس کا بدلہ جو ہے اور ضرور اس کی ادائیگی ہوگی. نہ صرف ادائیگی ہوگی, فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اور دگنا چگنا کر کے انسان کو ملے گا. بات انشاءاللہ ہم کریں گے. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے قرضا حسنا, اچھا قرض. اچھا قرض یہ ہوگا کہ آپ حلال مال لگائیں. قرآن نے کہا حلالا طیبا, پاک مال لگائیں اور محنتوں والا ہوں, اچھی نیت سے لگائیں. مال بھی اچھا لگائیں, نیت بھی اچھی ہو. اگر نیت خراب ہے تب بھی
اچھا قرض نہیں بن سکتا جو اللہ کے راستے میں آپ لگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر چیز بری دے رہے ہیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، بری چیز دے رہے ہیں تو یہ بھی قرض حسنہ نہیں، اچھی دیں اور اچھی نیت سے دیں، یہ قرض حسنہ۔ تو کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اسے کر دیں گے تمہارے لیے، بڑھا دیں گے، اضعافاً کثیرا، کہیں ایک گناہ مزید بڑھا چڑھا کر دے دیں گے۔ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، صحیح بخاری کی 42 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے دین کو ترقی دے رہے، بڑی پیاری یہ روایت ہے، مومنوں کے لیے بڑی مفید ہے، کہ جب ایک بندہ اپنے دین پر محنت کر کے اپنا دینی لیول مضبوط کرے، اللہ کے قریب چلا جائے، اسے میں ایک تمہید سمجھا تاکہ بات کے سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائم کی نماز وہ میں پڑھوں یا فلانا پڑھے یا فلانا پڑھے، بس تمام کی نیکیاں برابر ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے ایک ٹائم کی نماز ایک امام کے پیچھے، یہ نماز کی ہم مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، سارے اعمال ایسے ہیں، ایک ٹائم کی نماز ایک امام کے پیچھے ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ 10 بندوں نے پڑھی ہے یا 3 نے پڑھی ہے، ان کے اجر میں زمین و آسمان کا فرق چلتا ہوگا، یہ چلے گا۔ ایک وہ ہوگا کہ جو بہت اللہ کا قریبی بندہ ہوگا، بڑا محنتی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور بڑی اچھی نیت سے اس نے پڑھی ہوگی، بڑے جذبوں سے پڑھی ہوگی، اب اس کا اجر اس بندے کی طرح نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ چیزیں اتنی نہیں پائی جاتی، اس کا لیول تھوڑا ہائی ہے نا، تو اس سے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ آپ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، ایک ہی کمپیوٹر 2 کمپنیاں بنا دی ہیں مثلا، جس کا نام ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ محنت جس کا نام نہیں ہے اس نے کی ہو، لیکن جب مارکیٹ میں چیز آتی ہے اس کا جو کمپیوٹر ہے اگر 50 کا، اس کا 1 لاکھ کا بک رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوالٹی، اس کا نام، اس کی محنت وہ بیچی جا رہی ہے ساتھ ساتھ نا۔ اسی طرح یہی چیز ایمان اور الہیت کے اندر ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کے قریب چلا جائے، تو اس وقت پھر اس کی عبادات عام انسانوں کی طرح نہیں رہتی۔ یہ فرق ہمیں نہیں سمجھ آتا، یہی چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے، صحیح بخاری کی 42 نمبر حدیث سے، کہ جب بندہ اپنے اسلام اور ایمان کو مضبوط کرے تو پھر اس کی ہر نیکی جو ہے تکتب لہ بعشر امثالہا، اللہ ہر نیکی کم از کم 10 گناہ لکھتے ہیں اس کے لیے، یا 10 گناہ تو پھر عام بندے کا بھی کم از کم 10 کا معاملہ ہے، لیکن اب بات اگلی ہے اس سے کہ حتیٰ کہ 700 تک بات جاتی ہے۔ آپ کی ایک نیکی 10 لکھی گئی ہوگی، میری 10 لکھی گئی ہوگی، فلانے کی جو ہے 20 30 40 50 100 70 80 اور 200 300 700 لکھی گئی ہوگی، اور حتیٰ کہ اگر مزید ترقی ہوگی تو اس سے بھی اوپر کی بات جائے گی۔ حدیث یہاں فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور حدیث نے بھی اس سے آگے کے بھی حوالہ دیا، مزید ایک روایت انشاءاللہ مزید بھی بیان کریں گے اس پر۔ اور اسی طرح ہر نیک گناہ جو ہے پھر وہ اللہ رب العالمین ایک ہی لکھا کرتا۔ اب یہ کہ جب بندے نے اپنا ایمان بڑھایا تو اس کا پھر انفاق وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہی عام انسانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر دیں گے، مزید بڑھا کر دیں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ رب العالمین ہی قبض کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں روزیاں انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے، وَيَبْسُطُ، وہی کھولتے ہیں، فراخیاں لاتے ہیں انسانی روزیوں میں۔ اللہ ہی قابض اور باسط ہے، معنی یہ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پیچھے کہا نا کون اللہ کو قرض دے گا، اب کسی کے ذہن میں نہ ہے کہ اللہ اس طرح کہ یہودیوں نے کہا تھا لَقَدْ سَمِعَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ غریب ہے ہم مالدار ہیں۔ تو اگر اللہ رزق، اگر اللہ قرض کا کہہ رہے ہیں تو یہ کہ دنیا کا رزق نہ قرض نہ سمجھنا یا اللہ کا محتاج نہ جاننا، بلکہ یہ تو اللہ ہی قابض اور باسط ہیں، دیتے ہیں اللہ ہے یار، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ یہ کم دیکھیں کم ہوتا ہے کہ بچہ اسے باپ بہت زیادہ دے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا جی ایک ٹافی مجھے آپ دے دیں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اللہ ہی تمہاری بہتری کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک ٹافی اس لیے مانگی ہے کہ وہ کھولے، تمہیں طریقہ بتائے کہ ایسے کھولی جاتی ہے، ایسے کھائی جاتی ہے، تو یہ تو اس انسان کی بہتری ہوگی ہے نا، اسی سے ہی اس کو طریقہ سمجھانا ہے، اسی کو کامیابیاں دلانی ہے۔ دیگر اس طرح کی وجوہات یا ایسے مناظر ہوتے ہیں، مگر اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو قابض اور باسط ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اسی کے اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی حساب و کتاب ہوگا۔ اگر انفاق اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو کامیابی ہیں، اور اگر نہیں ہے یا غیر اللہ کی خاطر ہے، ریاکاریاں کرتے ہوئے ہیں، تو اس پر وبال ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ، ایک بادشاہ کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ، ایک جماعت کو، بنی اسرائیل کے موسیٰ کے بعد ایک جماعت تھی، کیا تھی؟
اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ دراصل واقعات بیان کر کے نا امت کو چارج کیا جا رہا ہے کہ اٹھو جہاد کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، اگر تعداد تمہاری کم ہے تو پریشان نہ ہونا، اسی طرح امیر کی اطاعت کرو، امیر اگر تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بھی ہے تو تب بھی بات مانو۔ یہ آیتیں اشارہ رکھتی ہیں۔ اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے، وہ بات ہم نے یہاں کرنی تھی پہلے ہوگی کہ بعض نے کہا کہ یہ یوشع بن نون ہے جیسے قتادہ وغیرہ کہتے ہیں، لیکن صحیح تصویر اس کی نہیں مل سکی کہ یہ کون تھے۔ بہرحال بات آگے آ رہی ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، بھیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اس سے مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں۔ قال فرمایا هل عصیتم کہ ممکن و قریب ہے تم سے، ان کتبہ کے فرض کر دیا جائے، کیا ممکن اور قریب نہیں ہے تم سے؟ چونکہ نبی کو اپنے امتیوں کی خبر ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں کی خبر ہوتی ہے، استاد کو شاگردوں کی ہوتی ہے۔ اس نبی کو تھا اندازہ اپنی امت کا کہ مانگ تو رہے ہیں لیکن جب یہ بادشاہ آئے گا جہاد کرنے کے لیے تو یہ ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے فرمایا کہ کیا یہ ممکن اور قریب نہیں ہے؟ ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا ہے تم پر قتال کو اور جہاد کو، اللہ تقاتلوا کہ تم قتال نہ کرو۔ قالوا نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے اللہ رب العالمین کے راستے میں، کیوں نہیں لڑیں گے، کیوں نہیں جہاد کریں گے، کیا وجہ کہ ہم نہیں کریں گے؟ حالانکہ مظلوم ہے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یقیناً ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے، جلا وطن کیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، اب کیوں نہ ہم لڑیں گے؟ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کر دیا گیا قتال اور جہاد کو، تولوا وہ پھر گئے، الا قلیل منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو، کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نہیں، اللہ جانتے ہیں، نہ ماننے والوں کو جانتے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین نے قد بعث لکم، یقیناً بھیجا تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ بنا کر۔ اللہ نے طالوت کو، انہوں نے بادشاہ مانگا نا تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ قال اچھا، اب اللہ نے بادشاہ بنایا، امیر بنایا، اس پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، کہ کیسے اور کیوں کر اس کے لیے بادشاہت ہو، یہ بادشاہ کیوں بنے ہیں، علینا ہم پر، ونحن حق بالملک، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت اور ملکیت کے۔ یہ ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ دیندار بندہ کی ترقی جو ہے بے دینوں کو نہیں قبول اور منظور ہوتی۔ اعتراض کیا اللہ کے انتخاب پر، چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خود ظاہر پرست ہوتے ہیں، ان کو ظاہری دنیا نظر آتی ہے، جو باطن کی بات کریں، جو روحانیت کی کریں تو وہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ کہا کہ یہ کیسے بادشاہ بنے ہم پر، بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں۔ یہی اعتراض نبی علیہ السلام پر بھی کافروں نے کیا تھا نا، کہ یہ نبی کیوں بنا، نبی تو طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے بننا چاہیے تھا، انہیں ہی نبی بننا چاہیے تھا، یام بننا یتیم، یہ نبی کیسے بن سکے؟ وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم ہی زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا، اس سے منہ، وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، اور اس سے نہیں دی گئی وسعت مال کی، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ دلیل کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ دنیا دار طبقہ اور اللہ سے دور طبقہ جو ہے یہ دین کے اندر بھی دنیا تلاش کیا کرتا ہے۔ اسے اچھا عالم اللہ والا وہ لگے گا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، گاڑیاں اچھی ہوں، تقویٰ دیکھیں، الہیت دیکھیں، خشیت دیکھیں، اللہ کا تعلق دیکھیں۔ قالوا انا یکون لہ الملک ونحن حق بالملک، لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس سے مال کی وسعت نہیں دی گئی۔ قال، نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العالمین نے سے چنا ہے علیکم، تم پر ترجیح دی ہے، منتخب کیا ہے، اور اللہ کے چناؤ پر اعتراض نہ کرو۔ اور دوسرے سے پھر وجوہات بھی ہیں، بندہ کمالی ہے، لائق ہے، اللہ انتخاب کرے تو اللہ کو کسی چیز کی نہیں خبر، وہی سب سے اعلیٰ انتخاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس سے بڑھایا ہے، وَزَادَهُ سے بڑھایا، بَسْطَةً فراخی میں، فراخی دی ہے، فی العلم، علم میں بھی، والجسم اور جسم میں بھی۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کامل بادشاہ اور کامل حکمران اور اچھی حکومت کرنے والا، اچھی لیڈنگ کرنے والا اور لیڈ کرنے والا بہتر سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو دو صفات رکھتا ہو، ایک مضبوط جسامت، ظاہری صلاحیتیں بھی ٹھیک ہوں، اور ذہن کی پختگی اس کے اندر پائی جاتی، تدبیریں وہ جانتا ہوں، تدبیریں کر سکتا ہوں، تو یہی تو دو چیزیں ہیں۔
یہی انبیاء کی صفات ہیں. اولوالایدی والابصار، ان کے ذہن بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اعمال بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے دین میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے صحت کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ظاہری صلاحیتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور باطنی بھی ٹھیک ہوتی ہیں ان انسانوں کی. جہاد ہوں و علم ہوں، جو بھی خدمات ہوں، دعوت اللہ ہو، تبلیغ ہو. تو فرمایا کہ دونوں جہاں پائی جاتی ہیں، بدن بھی ٹھیک اور علم بھی، ذہن اور حافظہ بھی مضبوط ترین ہے. وزاد بسطۃ فی العلم والجسم، علم کے اندر بھی فراخی ہے اور جسم اور باڈی اور ظاہری اور باطنی صورتحال بھی ٹھیک ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، جبکہ سمجھو، حسد نہ کرو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العالمین دیتے ہیں اپنی بادشاہ جسے چاہیں. اللہ جسے چاہیں بادشاہ بنا دے. دنیا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، دین بڑا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسیع ہے، علیم خوب جاننے والے ہیں. اللہ کی بادشاہت بڑی وسیع ہے، جس کو چاہیں بادشاہ بنائیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ کا نظام ہے. اور علیم خوب جاننے والے ہیں، اسے خبر ہے کہ کون اس منصب کے لائق ہے. علیم، اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو. وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، نبی نے کہا کہ اس کے پاس نشانیاں بھی ہے. ان آیت ملکی، بے شک بادشاہ، اس نشانی اس کے بادشاہت کی کیا ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے آیا بادشاہ. نشانی کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس لائے گا تابوت، تابوت لائے گا، صندوق. فی سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت ہوگی، دل جمی کا سامان، آرام کا سامان ہوگا. اور بعض نے کہا، امام شوکانی سے فرماتے ہیں تورات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کچھ نشانیاں بھی ہوں گی، کچھ تبرکات بھی ہوں گی. وبقیۃ مما ترک، اور اسی طرح بقی ماندہ چیزیں، تبرکات مما ترک، جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ نے وآل ہارون نے، موسیٰ کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے. وہ تبرکات بھی اس کے پاس ہوں گی، اللہ کی جانب سے لائی ہوں گی. وتحملہ الملائکہ، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس قدر عالی بادشاہ آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگا ہے اور اس کے پاس وہ تمہاری تبرکات بھی موجود ہوں گی. تبرکات کے بارے میں کے متعلق یہ اصول یاد رکھیے کہ تبرکات جو ہیں انبیاء کی جائز ہوتی ہیں، انبیاء کی، لیکن وہ جھوٹی نہ ہو. آج ہمارے پاکستان میں 100 جگہ نبی علیہ السلام کو جوتے پڑے ہیں اور بعض لوگوں نے ڈھونڈ رکھے ہیں. یہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ انبیاء کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور انبیاء کی تبرکات اور باقیات بھی محفوظ ہوتی ہیں. یہ لوگوں کے ڈرامے ہیں، حقیقت بالکل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اب ایک نبی اور اس کے 1000 جوتے یہاں بھی پڑے ہیں وہاں بھی پڑے ہیں، یہ یعنی خود ساختہ چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین انبیاء کی تبرکات بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، ہر بندے کے لائق ہوتی نہیں ہیں وہ. یہاں تو ہر چرسی پنگی کے بعد 2 پڑی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈی ہیں. تو یہ ہے صرف خاصہ انبیاء کا. انبیاء کے علاوہ باقی تبرکات، اس سے فائدے اٹھانا صحیح راجع اور احتیاطی موقف یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی ولی نہیں. انبیاء یا انبیاء کا خاصہ رہنے دیں، وگرنہ پھر بہت غلط دروازے کھولیں گے. ہر بندہ ہی پھر اپنی تبرکات ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا. یہ نبیوں کا خاصہ رکھیں کہ انبیاء کی جو واقعی اصل چیزیں ہوں وہ بطور تبرک رکھی جا سکتی ہے. صحابہ نے استعمال کی رسول اللہ کی، لیکن اس سے ہٹ کر خود ساختہ یا خود کی شخصیات ان کی تبرکات کا سنبھالنا، چومنا چاٹنا، یہ پھر شرک اور بدعات اور بت پرستی اور قبر پرستی کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ دیگر کی تبرکات کو ایسا استعمال کرنا یا بطور تبرک لینا یہ جائز نہیں ہوگا. یہی انشاءاللہ بہترین موقف ہے. القاہ علی وجہ فرتد بصیرہ، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے قمیض دی تھی، وہ بھی نبی ہے اللہ کے نا. باقیوں کے لیے یہ گنجائش نہ نکالی جائے تو زیادہ احتیاط والا موقف ہوگا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک تمہارے نشانی ہے، ان کو تم اگر تم مومن ہو. یہ نشانی ہے تمہارے لیے، اللہ کے پاس نشانی ہے، بندہ لایا اس پر ایمان لاؤ. اب چلیں کرتے کرتے کچھ نہ کچھ وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس بادشاہ کا ساتھ دیں گے، جہاد کریں گے. پھر جب جہاد کرنے لگے پھر انہیں مسائل شروع کر دیے. فلما فصل طالوت، تو جب جدا ہوئے طالوت بادشاہ بنے ان کے پاس نا. جب طالوت جدا ہوئے بالجنود، لشکر کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ اردن کا مقام ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب طالوت سردار ہے نا، بادشاہ ہیں، تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش کرنے والے ہیں ایک نہر کے ذریعے. ایک نہر آئے گی تمہارے لیے آزمائش ہے. فمن شرب منہ فلیس من، صحیح بخاری کی 300 بلکہ 39-57 نمبر روایت ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو طالوت جو کہ ساتھی ہیں وہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 بنتے ہیں. قال فرمائن اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے.
فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے لشکر میں نہیں رہ سکتا۔ چونکہ اس کی پھر ایک سائنسی وجہ بھی ہے، تحقیقی وجہ بھی ہے کہ جب پانی بندہ پیے گا، کھائے گا زیادہ، پیے گا زیادہ، وہ دوڑ نہیں سکے گا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور ویسے ہی ایک آزمائش بھی تھی، اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا کہ پانی نہیں پینا، بات ماننی چاہیے تھی، حاکم کی بات مانی جاتی ہے۔ اس کے لانے کے واقعے کے لانے کا مقصد بھی بہت سارے مقاصد میں سے یہ ہے کہ معاشرہ جب اچھا رہے گا اور اچھا رکھنا ہے کسی معاشرے کو، دین کا نفاذ کرنا ہے، تو جہاد میں امیر کی اطاعت جو ہے یہ بہت ضروری ہوگی۔ یہ اصول ہے نا، اصول سمجھائے جا رہے ہیں کہ اسلام کا نفاذ جہاد اور انفاق کے ذریعے، اور یہ جو جہاد اور انفاق ہے، خصوصاً جہاد جو ہے یہ حاکم کی اطاعت کے بغیر نہیں ہے، بات ماننی ہے۔ فمن شرب، قرآن سے جہاں فروع نکالتے ہیں وہاں اصول بھی نکال سکتے ہیں، جہاں جزوی فائدے نکالتے ہیں وہاں سے بڑے بڑے اصول جو بنیادی اور مرکزی محور ہیں وہ بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں، ڈھونڈنے چاہیے۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو کوئی اس کا پانی پیے اس نہر کا وہ میرے لشکر میں داخل شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ومن لم یطعمہ، جو اس کا پانی نہ پیے، یا یطعمہ کہہ لیے، ذائقہ تک نہ کے قریب نہ جائے، فإنہ منی، مجھ سے ہوگا۔ ہاں اتنی اجازت ہے، الا من اغترف غرفۃ بھی، یہاں پینے کو کھانا کہہ دی ہے نا، اس کی پھر اپنی حکمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر طاقت زیادہ رکھی۔ ایک آدمی اگر اسے مسلسل پانی مل رہا ہے، کھانا نہیں ہے، تو کئی مہینوں تک یہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کھانا مل رہا ہے، پانی نہیں ہے تو مستقل یہ نہیں رہ سکتا، یہ فرق ہے نا۔ تو وہ کہ پانی جو کھانے کی جگہ کام کر جاتا ہے، اس لیے یہاں کھانے کو ہی پینے کو ہی کھانا کہہ دیے۔ ومن لم یطعمہ، طعام کھانے کو کہتے ہیں، جو اس سے کوئی نہ کھائے، نہ چکے، نہ پیے، فإنہ منی، وہ میرے لشکر میں سے اس کا تعلق ہوگا اور میرا ہی وہ بندہ ہوگا، ساتھ چل سکے گا، میری فوج کا حصہ بن سکے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اجازت دی، الا من اغترف، مگر جو چلو بھرے، غرفۃ، ایک چلو، بیدی، اپنے ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے تھوڑا پانی لے کر گزارے کے لیے پیے، اس کی اجازت ہوگی تاکہ زیادہ مسائل اس کے لیے پھر نہ ہو۔ فشربوا منہ، انہوں نے بات نہیں مانی، الا قلیلا منہ، مگر بہت تھوڑوں نے مانی، انہوں نے اطاعت کی، اشارہ دیا کہ ہمیشہ ہی اچھے لوگ بات ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ فلما جاوزہ، جب وہ آگے بڑھے، تجاوز کیا اس نہر سے، نہر ہوا طاؤد علیہ السلام والذین آمنوا معہ، جو ساتھ ایمان لائے تمام اس نہر سے آگے بڑھ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طاقت نہیں آج ہماری، بجالوت وجنود، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ جب آگے بڑھے، اب ظاہر ہے کھا اتنا چکے ہیں، پیت نہ چکے ہیں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو رہا، اور ویسے بھی اللہ نے سزا بھی دینی تھی، جب نبی کی بات نہیں مانی پھر بزدلی آئے گی، پھر بدن ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے، صحت فقط جو ہے بد پرہیزی سے نہیں خراب ہوتی، صحت فقط غلط دوائیں استعمال کرنے سے نہیں خراب ہوتی، صحت اس لیے بھی بعض اوقات خراب ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوتی، اللہ کی اطاعت میں بدن کو استعمال نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اور حدیثوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی قوم یا اللہ کی دی ہوئی جو تمیز ہے وہ بلا دیتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی بیماریاں مسلط کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایسی بیماریاں اس قوم پر پھر آتی ہے، لم تکن مضت فی اسلاف آبائہم، کہ نام و نشان ان کے آباء و اجداد میں نہیں سنا گیا ہوتا، ایسی بیماری اس قوم پر مسلط کی جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر مقابلے کی طاقت بھی نہ تھی۔ آج امت کو جو مار پڑ رہی ہے اور کوئی دشمن ان سے مارا نہیں جا رہا اور ہر ایک کی ذلیل کر رہا ہے، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام اور حلال اور کھانے پینے کے باب میں حرام اور حلال کی تمیز کو بلا چکی ہے اور اپنی مرضیاں کرتی جا رہی ہے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہر صف میں پائے جاتے ہیں یا ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، لیکن یہاں باتوں کی صفت بتائی ہے اور صرف وہی بتائی جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کمال انسان کو ملتا ہے آخرت پر ایمان جب مضبوط ہوگا بندے کا، تو جن کا آخرت پر ایمان مضبوط تھا انہوں نے ایک کمالی بات کی ہے۔ کیا کہا؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، خاص طور پر پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ جہاد کا فریضہ ان لوگوں کا شیوا بالکل نہیں ہے جو دنیا کے محبوب اور محب ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جہاد وہی بندہ کرے گا جو دنیا کی محبتوں سے آزاد ہوں اور اللہ اور رسول اور آخرت پر صحیح یقین رکھتا ہو، یہ اسی کا کام ہے۔ جو دنیا کو دو ٹکے کی نہیں سمجھتا زندگی اور اصل اس کے نظروں میں آخرت ہے، وہی جہاد کرے گا اور وہی مجاہد ہوگا۔ اس لیے یہاں دیکھیے، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جن کا یہ خیال، جن کا یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کو ملنے والے ہیں، مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اسی طرح زندگی نے ختم ہونا ہے۔
شہید ہوں گے اللہ رب العالمین اچھے اچھے بدلے دے گا، حدیثوں نے بیان کیے۔ کم من فیات قلیلہ، انہوں نے اتنی یہ بات کہی تھی جو اللہ کو پسند آئی، کم من فیات قلیلہ، کتنی جماعتیں بڑی تھوڑی، غلبت فیاتن کثیرتن، کہ وہ غالب ہوئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کی مدد اور اجازت سے۔ نہ گھبراؤ، اگر ہم کم ہیں تو کتنی دفعہ بڑی بڑی جماعتیں زیر کر جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں اڑتی ہیں اور بڑوں کو صفایا کر دیتی ہیں۔ یہ بھی تو ہوا ہے، یہی تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کی مدد وہاں آتی ہے جہاں دوسرا مدد نہ کر سکتا ہو، اللہ کی مدد وہاں آتی ہے جہاں فتح ممکن نہیں ہوتی، جہاں فتح کے آثار نہیں نظر آتے، وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ اسباب پر ایمان نہ لائیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں۔ بہت کمال کی بات کی۔ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہم تو چونکہ کل بات کی تھی نا، قرآن حدیث کو کھلونا بنانے والی قوم ہے نا، ہم اس آیت کو اٹھا کر جو جہاد کے لیے آئی ہے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ہے، اس کو اٹھا کر خاندانی منصوبہ بندیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر آفس کے اوپر لکھا گیا ہوگا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہے، اس لیے بچے دو ہی اچھے، یعنی یہ ہمارا ایمان اور اسلام ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد پیدا کیجیے اور جہاد کیجیے اور ڈریے نہ۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں جو تھوڑی ہوتی ہیں اور غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، لیکن اصل کمال یہ باذن اللہ، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین جو وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتے ہیں صبر کیجیے اللہ ساتھ دے گا۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ آمنے سامنے آئے جالوت کے اور وجنود اس کے لشکر کے سامنے، اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ پرانا زمانہ آمنے سامنے مقابلے ہوتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اچھی بات کی ہے۔ تھوڑے دیکھیں نا، اللہ کو دین کی خدمت کے لیے چناؤ چاہیے اور گنے چنے افراد چاہیے۔ پہلے ایک سب جدا ہوئی، پھر دوسری ہوئی، کرتے کرتے جو خالص اور عمدہ لوگ تھے جو صحیح دین کی خدمت کر سکتے تھے وہ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ان کی دعائیں بھی پھر بڑی پیاری پیاری نکلتی ہیں۔ کتنی پیاری دعا فرماتے ہیں، قالوا نے کہا ربنا ہمارا افرغ علینا صبرا، تو بہا ہم پر صبر، یعنی کہ صبر دیجئے، بہا دیجئے۔ جس طرح کے صبر، جس طرح کے پانی بہایا جاتا ہے سارے ہی اوپر بندے کے آ جاتا ہے، اسی طرح صبر کے دریا ہم پر بہا دے۔ صبر انسان کو تھوڑا نہیں زیادہ چاہیے، اس لیے وثبت اقدامنا، ثابت رکھ ہمارے اقدام، ڈگمگا نہ جائیں قدم ہمارے، پھسل نہ جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، یعنی ہماری مدد فرما، صرف ہماری مدد ہی نہ ہو، اتنی مدد ہو کہ ہم نتیجے کو پہنچ جائیں، کافر مغلوب اور ہم غالب ہو جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں ایک عربی کا قاعدہ بھی ہے، والعرب تزمن الفعل معنی الفعل والا۔ فہزموہم باذن اللہ، انہیں شکست دی جالوتیوں نے، جو طالوت کے ساتھیوں نے شکست دی جالوتیوں کو، باذن اللہ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ کی مدد اجازت تھی، نصرت تھی، انہوں نے شکست دے دی انہیں۔ وقتل داؤد جالوت، اب اس لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بھی ہے، اور یہ وہ زمانہ کہ داؤد علیہ السلام نبی نہیں بنے، عام ایک بندے کی حیثیت سے اور مجاہد کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور جگڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر۔ یہاں ایک فائدے کی بات جانیے اور سمجھیے، خاص طور پر وہ افراد جن کی سوچ ہے کہ اللہ سے دین کی خدمت لے اور کام لے۔ یہ جو اشخاص اللہ رب العالمین جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت میں استعمال کرتا ہے نا، دین کا کام لیتا ہے، یکدم معاملات نہیں ہوتے، ان کی پرانی زندگی بھی وہ قربانیوں والی ہوتی ہیں۔ جب عام بندے ہوتے ہیں تو پھر عام رہ کر بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی مشکلات برداشت کی ہوتی، یکدم وہ نہیں بڑے بنتے۔ جس طرح کہ داؤد علیہ السلام بعد میں نبی بنتے ہیں، بڑا نام ہے، بڑی عظمت ہے ان کی، اس سے پہلے ان کی ایسی بھی قربانی ہے۔ دیکھیں نا، طالوت علیہ السلام، ان کا لشکر لوگ جدا ہوتے گئے ہیں نا، لیکن داؤد علیہ السلام ان میں رہ جاتے ہیں جو آخر تک ساتھ ڈٹے ہیں اور مقابلے کے اندر پیش ہیں، حتیٰ کہ جو جالوت ہے ان کا سردار ہے، انہیں بھی یہ داؤد ہی قتل کرتے ہیں۔ جب یہ عام ہے، یہ اعلیٰ ہے، تو جب خاص بنتے ہیں اللہ نے مزید پھر خاص بنا دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب آپ کا نام نہیں ہے، نشان نہیں ہے، بڑے علامہ فہامہ نہیں کہلاتے، شیخ الحدیث صاحب نہیں بنے اور بڑے خطیب اور کیا سے کیا نہیں بنے، جب آپ عاجز بندے ہیں تو صحیح دین کی خدمت کریں اور مخلص ہو کر کریں اور اثار دیں، قربانیاں دیں، نہ دیکھیں آگے پیچھے میں کون ہوں، میری نہ دیں جتنی قربانیاں آپ سے ہو سکتی ہیں۔ تو کل جب آپ بڑے بنیں گے، اللہ رب العالمین پھر آپ کی بہت زیادہ آپ کو بھلائیاں دے گا، خیریں دے گا اور ترقی انسانوں کو نصیب فرمائے گا۔ وقتل داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتا، اب داؤد مزید بڑھ گئے،
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ رب العالمین نے حکومت دی تھی، والحکمت، اور حکمت دی، نبوت اور حکمت سے نواز دیا تھا، دانائی کی باتیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہے، اور بعض ضعیف روایات نے ان کو عبد البشر بھی کہا، لیکن بہرحال صحیح روایت بخاری کے 1977 میں یہ ہے وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، کہ جب وہ لڑتے تھے میدان میں، تو پھر یہاں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے نا اس آیت میں، جب وہ لڑتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، تو پھر پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، اور بہت ایک دن یہ روزہ رکھتے تھے سوم داؤد نا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک روز افطار کرنا، ان کی عادت ہوتی تھی، بہت زیادہ اپنی زبور یہ پڑھا کرتے تھے داؤد علیہ السلام، عبادت گزار انسان تھے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے ملکیت بھی دی تھی، بادشاہ بھی تھے، اور یہ وہ ہیں جو بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ نبی بھی ہیں، اور یہ انبیاء میں کم گزرے ہیں نا، ان میں سے ایک داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان کا بیٹا، کہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سے وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا، اللہ نے بہت علم و فضل سے نواز دیا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، سوال آیا کہ یار یہ جہاد آخر ہے کس لیے؟ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، قربانی ہیں، یتیم آتے ہیں، بیوائیں ہو جاتی ہیں، مسائل، کیا ضرورت اس کی؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، اتنی ضرورت کہ صرف مسلمانوں کو نہیں، اس کی ضرورت کافروں کی بھی ہے، اس میں کافروں کی بھی بقا ہے۔ اور وہ اس طرح وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العالمین دفع نہ کرتا، ختم نہ کرتا لوگوں کو بعض کے ذریعے، اگر اللہ رب العالمین نہ ہٹاتا ظالم کو مظلوم کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، ان کی محنت کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو بھی قوم تھوڑا عروج پہ آتی ہے نا، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتی اور لوگوں کا جینا حرام کر دے گی۔ اب یہاں اتنے دور وہ امریکہ کا اٹھ کر آنے کا مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے انہیں عروج بخشا اور ان کو تھوڑا زیادہ اپنے حد سے نکلنا آ گیا، اور یہاں مسلمانوں کو خون بہانے نکل رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ نہ ہو، اور اس سے پہلے کی تاریخ آپ نے کل کا روس اور پرسوں کا برطانیہ اور فلانا فلانا، یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ طاقت دے لیتے ہیں ان میں بغاوتیں آ جاتی ہیں، اب اس کے سر کو قلم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر سر جو ہے بڑوں کا اللہ چھوٹوں کے ذریعے قلم کرواتے ہیں، اس لیے یہ جہاد وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ نے فساد نہیں ہونے دینا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین فضل کرنے والے تمام جہانوں پر۔ ایک فضل یہ ہے کہ بڑے کافر پھر رہتے نہیں ہیں، جہاد کے ذریعے اللہ ختم کر دیتا ہے، مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ علی العالمین کا، چونکہ جہاں مسلمانوں پر احسان ہے جہاد کا، وہاں کافروں پر بھی احسان ہے۔ مثلا ایک احسان کافروں پر یہ ہے کہ اس کافر کو اللہ نے اپنی سزا دینی تھی، اور خود آ کر اللہ نے نیز سے قتل کیا، جلایا مسلمان انسان کے ذریعے، اور اس کے ہاتھوں قتل کروا دیے۔ چھوٹا قتل ہے نا، اگر اللہ خود عادیوں کی طرح سزا دیتے اس سے بڑی سزا تھی، اللہ نے چھوٹی دیا، مسلمان کے ذریعے، ایک عام انسان کے ذریعے اس کو موت کی گاٹ اتار دی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، اب قرآن کی بات آئی، چونکہ قرآن نے نا یہ پیارے پیارے اصول بیان کیے، تو فرمایا تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، سچی ستھری اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت کا بھی بیان آیا کہ رسول سے بیان کرتا ہے بڑی پیاری پیاری باتیں۔ جہاں کتاب سچی وہاں رسول بھی سچا، وہاں اللہ سچا، اللہ بیان کرتے ہیں، جبریل امین سچے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، انہیں بھی تسلی دی کہ آپ رسول ہیں، کوئی لوگوں کی مخالفتوں وغیرہ کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، خود پر کوئی شک شائبہ نہ ہونے لگے، اور اسی طرح لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اسے مذاق نہ سمجھو، تنگ نہ کرو، ایمان لاؤ، قریب آؤ اس کے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر اشارہ دیا کہ رسول یہ کوئی پہلا نہیں ہے، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول جو فضلنا، اور رسول مؤنث عربی میں اس لیے تلک کو مؤنث لایا گیا۔ تلک رسول، یہ رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ منهم من کلم اللہ، پیش ہم نے بات کی تھی کہ رسولوں میں فضیلت ثابت ہے، لیکن رسولوں کی فضیلت کو موضوع بنا کر ایک کو نیچا کرنا دوسرے کو اوپر کرنا، تو اس پر بخاری کی روایت بتاتی ہے لا تخیرونی من بین الانبیاء، 46-38 نمبر بخاری کی حدیث، کہ مجھے باقی انبیاء پر فوقیت نہ دو۔ اگرچہ فضیلت ہے، فوقیت ہے رسول اللہ کی، سید البشر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو نبی علیہ السلام کا تواضع ہے، اور دوسرا یہ اس لیے کہا کہ لوگ جب کسی کو ترجیح دیتے ہیں تو ایک کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا، تو یہاں اس کی حقارت دوسرے کے ذہن میں آنے لگتی ہے، اس لیے فرمایا کہ فضیلت نہیں دینی، فضیلت ہے لیکن یہ کام پھر بندوں کا نہیں ہے کہ وہ تقسیم کرتے پھریں، اب ایک کہے گا کہ میرا رسول افضل،
دوسرا کہے گا کہ نہیں میرا آپ کا نہیں میرا افضل ہے، تو انبیاء کی شان اس سے کم ہوگی، اس لیے فرمایا وہ نہیں کرنی، وگرنہ فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ جن سے اللہ نے بات کی ہے، جن سے اللہ نے بات کی، جس طرح کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور حدیث بتاتی ہے نبی مکلم، نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام نبی مکلم ہے نا، اور اسی طرح رسول اللہ سے بھی اللہ نے بات کی ہے وہ معراج کے موقع پر، اور اس سے کچھ اور انبیاء ہیں، لیکن یہ خاص انبیاء ہر ایک سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ سے سامنے دیکھ کر کوئی بات نہیں کر سکا، یہی صحیح موقف ہے، ہم نے پیچھے بات سے مسلم کے حوالے سے کی تھی روایت۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے، بعض کے درجے بلند ہیں، خاص طور پر مفسرین یہاں رسول اللہ کو مراد لیتے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی تائید کی، مدد کی، نصرت کی روح القدس کے ذریعے، روح القدس جبریل امین، اور تورات بھی مراد لی گئی ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی، دیکھیں ٹھیک ہے جہاد کے اندر حکمتیں ہیں، جہاد ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کرنا نہیں چاہ رہے اور ہو رہا ہے سب کچھ، اللہ قادر مطلق ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، مقتتل الذین، قتال نہ کرتے وہ لوگ، من بعد، جو ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح اور روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کی مرضی تھی، لیکن اللہ کی مرضی دو طرح کی ہوتی ہے نا، اللہ کی چاہت آپ کہیں، ارادہ کہہ دیں، مشیت کہہ دیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مرضی جس میں اللہ کی رضامندی بھی، ایک وہ ارادہ جس کے اندر آپ کی رضامندی بھی ہوتی ہے، ایک وہ ارادہ جس میں آپ کی رضامندی نہیں ہوتی۔ مثلا اس کی مثال ایک یہ لیں، ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور بس دل چاہ بھی رکھے ہو جائے، ایک یہ کہ کر رہے ہیں اور دل نہیں چاہ رکھے ہو جائے، مجبوری ہے کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح مثلا آپ کافر کے کفر کو لیں، کافر اگر کفر کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا اور کافر کفر کر رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہے اس لیے وہ کفر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ اور ایک یہ ہے کہ مسلمان جیسے ایمان لاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھا آدمی، تو اس میں اللہ کی رضا، اللہ کا ارادہ بھی اور اللہ کی رضا بھی ہے، یہ دونوں، اللہ کا ارادہ بھی ہے کہ یہ کام ہو، بندہ کر بھی رہا، اور اللہ اس سے راضی بھی ہے، تو یہ ارادہ شرعیہ کہتے ہیں اسے، ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ، یعنی ایک وہ ارادہ جس کے اندر صرف ارادہ ہے، مرضی نہیں ہے، دوسرا وہ کہ ارادہ بھی ہے اور مرضی بھی ہے۔ تو کافر جو کفر کر رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف اپنی محنتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ارادہ تو ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ اللہ نہیں چاہ رہے اور یہ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا ارادہ ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے کفر کو نہیں پسند کرتے، اللہ پسند یہ کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اسلام کی مخالفت چھوڑ دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب اللہ چاہ نہیں رہے کر کیوں رہے ہیں، اس میں اللہ کی پھر اپنی حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین شر سے بھی خیر نکالتے ہیں نا، شیطان کا اگر پیدا کیا اس کے اندر اللہ کی حکمتیں، دیگر معاملات۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، مقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، قتال نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل آ گئے، نشانیاں جب آ گئی تو پھر ان کو اختلاف ختم کرنا چاہیے تھا، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ختم کروا دیتا۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیں آیتیں آئیں، انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی بیماری اللہ کو ناپسند ہے، اختلاف کی اللہ سزا دیتے ہیں۔ ایک اختلاف کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اب چونکہ انہوں نے خود اختلاف کیا ہے تو نتیجہ تو بھگتنا ہے، پھر انہوں نے، اللہ کی مرضی نہ تھی کہ یہ آپس میں لڑیں جھگڑیں، لیکن انہوں نے اختلاف پیدا کیا، اور اختلاف سے اللہ کو نفرت ہے، اور اللہ اس کی سزا دیا کرتے ہیں، اور ایک سزا قتل و قتال کی شکل میں ظاہر ہوتی، اس لیے وہ سزا اللہ نے دینی ہے، اور یہ اختلاف کر کے آپس میں لڑ رہے ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن اختلاف کیا، جب اختلاف کیا نتیجہ نکلے گا۔ فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اختلاف کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے نا کہ دو صفیں بن جاتی ہیں، اتفاق کی فضا نہیں رہتی۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ کی پھر فرمایا ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، ما اقتتلوا، آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ نے چونکہ ان کو سزا دینی تھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لہٰذا اللہ نے چاہا کہ ان کو یہ لڑیں۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ يفعل ما يريد، لیکن اللہ رب العالمین کرتے ہیں جو وہ ارادہ کریں۔ بات ہم نے کی کہ ارادہ کونی اور شرعیہ، باقی اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں، اور الحمدللہ یہ دو باتیں معقول ہیں، سمجھ آنے والی ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اگرچہ ہم بات تھوڑی جلدی میں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین، مزید وضاحت کی محتاج ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، پھر انفاق کی بات، جہاد اور انفاق یہ پہلو چل رہا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی، رزق دیا، خرچ کرو اس میں سے. کیوں خرچ کرو؟ کل تم خرچ کرنا چاہو گے اور خرچ نہ کر سکو گے. خرچ کرنا چاہو گے، خرچ کرنے کے لیے ہوگا نہیں، کل پچھتاؤ گے، چیز ملے گی نہیں. من قبل، اس سے پہلے خرچ کرو، ان یاتی، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت، سب کچھ ختم ہو جائے. کون سا وہ دن ہے؟ ایک تو آخرت کا دن ہے، نہ کوئی پیسہ ویسا نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی کسی مسجد کو دینا، کسی مدرسے کو دینا، کسی غریب کو دینا، پھر یہ تصور بڑے بڑے مالداروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ایک وہ دن مراد ہے، اور ایک موت بھی مراد ہے نا. قرآن نے کہا نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ موت آئے، پھر تم کہو کہ کاش کا مجھے ٹائم ملے، میں بڑے صدقے کروں، بڑا مال اپنا لگاؤں. اس سے پہلے خرچ کرو. وہ دن آئے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلا. دیکھیں 3 صورتیں ہوتی ہیں مال لینے دینے کی. ایک یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں، پیسہ کمائیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی دوست نے تحفہ ہدیہ دیا اور پیسے دے دیا آپ کو. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے سفارش کی اور کچھ مل گیا. تو تینوں کی یہاں نفی ہے کہ نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلا، اور نہیں خلت اور دوستی. خلت پھر آپ جانتے ہیں بہت گہری دوستی کو کہا جاتا ہے. یہ وہ دوست ہیں جسے آپ جگری دوست، بلکہ اس سے بھی اوپر کا یہ دوست ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان کی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین. اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسے جگری دوست بھی مدد کرنا کیا، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. چونکہ بظاہر تو دوستیاں تھیں ان کی دنیا میں، لیکن دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے کا دین بدنام کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اللہ سے ایک دوسرے کو دور کیا ہوگا اور گناہ کروائے ہوں گے. اس لیے یہ خلیل بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ولا شفاء، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کوئی سفارشیں بھی نہیں ہوگی کہ سفارش کر کے کسی کو کچھ دے دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. والکافرون هم الظالمون. تو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب یہ پیسہ جو ہے نہ کاروبار کے ذریعے فائدہ دے سکے، نہ دوستیوں کے ذریعے دے سکے، نہ سفارشوں کے ذریعے ہو سکے، اور تمام راستے بند ہو جائے، تو کرنا کیا اس پیسے کا؟ پھر خبر تو جانا نہیں اس پیسے نے، آخرت میں کام نہیں آنا. اللہ نے پیاری بات کہی ہے کہ دنیا میں ہی لگاؤ، تمہیں فائدہ دے اور کل تو سے مستفید ہو سکو. والکافرون هم الظالمون. پھر فرمایا کافر جو هم الظالمون، یا ظالم ہے. ایک تو عام کافر مراد ہے، خاص طور پر یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ انفاق کی بات کی اور پیسہ لگانے کی بات کی اور پھر کافروں کی ساتھ جوڑ دی. اس کا معنی ہے کہ جو آدمی انفاق نہیں کرتا، زکوٰۃ کا منکر ہے، ادا ہی نہیں کرتا، اس کو جائز ناجائز سمجھتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، وہ بندہ کافر ہے. والکافرون هم الظالمون. اور کافر اسی لیے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد بھی کیا تھا نا، جو زکوٰۃ کے منکرین تھے. والکافرون هم الظالمون. کافر یہ ظالم ہے. پیاری بات قرآن نے کہہ دی ہے، اور الگ سے بریکٹ میں کہہ دی ہے، مطلق کہہ دی ہے کہ لوگوں سن لو، والکافرون هم الظالمون. بھلے تمہاری نظروں میں یہ ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے منصف جو یہود و نصارہ ہیں، اہل یورپ ہیں، انگریز ہیں، فلانے ہیں، لیکن اصلاً یہ ہے والکافرون هم الظالمون. جو کافر ہے یہی بڑا ظالم ہے. کافروں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. پہلا ظلم ان کا اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے حق میں یہ ظالم ہے. پھر اپنے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، نافرمانی بغاوتیں کر کے، پھر لوگوں کو یہ گمراہ کر کے جہنم وارد کرتے ہیں، یہ ان کا ظلم ہے. پھر اوپر سے ہر جگہ جہاں خون بہہ رہا ہے اس کے پیچھے یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں. اس لیے والکافرون هم الظالمون. یہ ہے عقیدہ ولا والبراء کہ کافر ہی اصل ظالم ہے. جس پر کفر کا لفظ صادق آیا، بھلے وہ آپ کے سارے خرچات اٹھاتا ہو، آپ اسے اپنا مسیح سمجھتے ہیں، اپنا امدادی سمجھتے ہیں، اللہ کا تبصرہ یہ ہے والکافرون هم الظالمون. یہی ظالم ہے جو کافر ہے. کافر ہی اصل ظالم ہے. اس کا اپنا معنی یہ بنتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جو آیت الکرسی لاتے ہیں، جو کہ بہت ہی پیاری ایک آیت ہے، اور یہ لائی اس لیے ہے کہ مومن کا ایمان بنے. یا مومن ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہ انفاق تب کرے گا، جہاد تب کرے گا، اور گھریلو نظام بہتر بنائے گا، عالم کا بہتر بنائے گا، خود کی دینداری بہتر کرے گا، جب اس سے اللہ کی صحیح پہچان ہو جائے گی. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی وہ پہچان کروائی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. انشاءاللہ پھر کل اس سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قولوا قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.